بخت ایپیسوڈ نمبر 45۔ اگلی صبح حال سلطان کیفے کی اوپری منزل میں کھڑی پینٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جامنی رنگ کی بالٹی تھی جسے وہ دیوار پہ یوں مل رہی تھی جیسے ڈھیر سارا غصہ اسی پہ اتار رہی ہو، جیسے ساری بے چینی یہی ختم کر رہی ہو۔ نیچے زمین پہ جگہ جگہ پینٹ کے ڈبے بکھرے پڑے تھے، کہیں دیوار کو رگڑ کر اتارا گیا چونا ڈھیر ہوا پڑا تھا، کہیں بڑے بڑے کارٹن میں سامان بند کیا جا رہا تھا۔ ہارون حالے کے دائیں جانے والی دیوار پہ پینٹ کر رہا تھا، نرمی سے، محبت سے اور کبھی کبھی سختی سے۔ اس جگہ اگر کوئی فارغ انسان تھا تو وہ عمر حیات تھا، جو صوفے پہ لمبا لیٹا ہوا تھا، موبائل پہ نیٹ فلکس لگائے وہ ہر 5 منٹ بعد کہے مار کر ہنستا تھا۔ اسی لمحے ویٹر کافی کا ٹرے لیے ہوئے آیا تو حالے نے برش پھینک دیا۔ اب بس، اب نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کافی کا مگ لیا اور عمر کے ساتھ صوفے پہ آ کر بیٹھنے لگی۔ وہ اس کے پیر ہٹا رہی تھی، اسی پل اس کا مگ چھلکا تھا اور ذرا سی کافی عمر کے پیر پہ گری۔ وہ زخمی شیر کی مانند اٹھ بیٹھا تھا۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ ایک ہی بار مجھے جلا کر راکھ کر دو۔ یہ قطرہ قطرہ موت کیوں دے رہی ہو؟ وہ موبائل صوفے پہ رکھے بازو سینے پہ باندھے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ بس بیزاری سے سر ڈھلکائے صوفے پہ لڑک گئی۔ ہارون اپنی کافی کا مگ لیے ان کے سامنے رکھے صوفے پہ آ کر بیٹھا۔ تھک گئی ہو؟ عمر حالے سے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے اپنا بازو صوفے کی پشت پہ پھیلا دیا تھا۔ وہ واقعی تھکی ہوئی لگتی تھی۔ عمر سیدھا ہو بیٹھا اور اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں باہم پھنسا کر پوری طرح موڑا۔ حالے کو بے حد اچھا لگنے لگا، یہ ایک تھراپی ہوتی ہے۔ ہارون غور سے عمر کو دیکھ رہا تھا۔ عمر کی نظر اس پہ پڑی تو ہارون نے اپنا بازو آگے پھیلا دیا، چہرے پہ بلا کی معصومیت طاری کیے وہ گویا کہہ رہا ہو، پلیز میرا بازو بھی دبا دو۔ گردن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عمر ہلکی آواز میں بولا تو ہارون سخت بدمزہ ہوا تھا۔ کیا تھا جو ہاتھ دبا دیتا؟ تم ایک کام کرو حالے، عمر فوراً سے جوش سے کہنے لگا، تم یہ سب کام چھوڑو، تم شاپنگ کرنے چلی جاؤ، پورا دن اپنے ساتھ گزارو، اچھا کھانا کھاؤ، تم بہت اچھا فیل کرو گی۔ میں اپنے پیسے برباد نہیں کر سکتی، سوری۔ میرے پیسے لے لو۔ اب کے حالے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر بیٹھی، بے یقینی سے عمر کو دیکھا۔ نہ کرو، میں رونے لگوں گی۔ عمر دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ پاس بیٹھے ہارون نے لاہور پڑھا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، میرے کارڈز استعمال کر لو، اس سے کھلے دل سے آفر کی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم بھی ساتھ چلو، ہم اچھا کھانا کھائیں گے۔ حالے تیار ہو گئی تھی۔ عمر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں کھانے سے اتنی محبت کیوں ہے؟ کھانا ہمیں مرنے سے بچاتا ہے عمر۔ اوکے اوکے، نو آرگیومنٹس، لیکن میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ پیسوں کی حامی بھر کر ہی مجھے ہارٹ اٹیک آ چکا ہے، اب اگر میرے سامنے خرچ کرو گی تو وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ میں تمہارے سوئم پہ آدھے کراچی کو بریانی کھلاؤں گا، ہارون نے اطلاع دی۔ حالے ان دونوں کو چھوڑ اٹھ گئی تھی۔ عمر نے ایک نظر ہارون کو دیکھا، پھر ویٹر کو آواز دے کر بلایا، تم جیسے حاسدوں کی وجہ سے اپنا صدقہ دیتا رہتا ہوں، میرے مرنے سے دنیا کا آدھا حسن مر جائے گا، تم جیسے بلوں کو کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے چند نوٹ نکال کر ویٹر کو تھمائے تھے۔ یہ کسی غریب کو دے آؤ۔ وہ تو شکر ہے کہ میری اماں صبح صبح مجھ پہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی ہیں، ورنہ تم جیسے لوگوں کے شر سے مجھے کون بچاتا؟ ہارون جلد بھن گیا تھا، ضبط کرنے کے چکر میں وہ سرخ ہو رہا تھا۔ ویٹر مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا۔ ہارون اب بھی اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کاش وہ اس کا گلا دبا سکتا، کاش۔ سلطان منزل کی اونچی شاندار عمارت اپنی پوری شان، اپنے تمام تر جلال کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس عمارت میں کئی لوگ گئے تھے، کئی آئے تھے۔ یہ عمارت کئی راز سینے میں دفن کیے ہوئے تھی۔ یہ اتنی اونچی تھی کہ اسے دیکھنے کے لیے تمہیں گردن اونچی کرنی پڑے گی، جیسے ابھی کوئی لڑکی اپنی گردن اونچی کیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، اس کی گردن میں سریا سا فٹ تھا، یوں جیسے کبھی بھی اسے کوئی بھی شکست دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں، سوجے ہوئے پپوٹوں والی بھوری آنکھیں۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ گارڈ نے ادب سے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے یہ سب اس کا ہو، یہ ساری جگہ، یہ محل اس کی ملکیت ہو۔ لان میں بیٹھے حسن اور حسینہ بیگم نے اسے دیکھا تھا۔ کچھ تھا جو حسن کو ٹھٹکا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں اداسی نہیں تھی، وہ ہاری ہوئی بھی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک تھی، جیسے وہ سوچ کر آئی تھی اسے کرنا کیا کیا ہے۔ وہ برف کی ملکہ لگ رہی تھی، ٹھنڈی پرسکون۔ یوسف سلطان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ مسکرائی تھی، نم آنکھوں سے۔ یہ دوری وہ ایک رات بھی برداشت نہیں کر سکی تھی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ وہ بوڑھا نحیف وجود بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ان کے ہاتھ میں موبائل تھا۔
जिससे हाले सुल्तान की आवाज़ उभर रही थी। महर के दिल को घोंसा सा लगा था, वो कितना अरसा उसे दूर रख रही थी, और एक रात, सिर्फ एक रात में वो वापस अपनी जगह पे आ चुकी थी। कैसा बख्त था उसका, क्यों थी वो महर से इतनी ऊंची? शायद इसलिए कि उसने अपना वकार रखा था। सर पे वकार रख कर चलोगे तो हर जगह नुमायां और ऊंचे नजर आओगे। खुदारा कोई ये बात उस भूरी लड़की वाली लड़की को समझा दे। वो जख्मी आंखें लिए यूसुफ सुल्तान को तक रही थी। आहट पे यूसुफ सुल्तान ने चेहरा मोड़ा, वो उनके सामने खड़ी थी, आंखों में यासियत लिए उन्हें देखती हुई। वो बचपन से इन्हीं महरूम नजरों से उन्हें देखते रहने की आदी थी। यूसुफ सुल्तान ने मोबाइल की स्क्रीन हाथ मारकर बुझा दी थी। बाजू सीने पे बांधे वो उसे देखे गए। मेहरमा छोटे छोटे कदम लेती उनके करीब चली आई और उनके करीब बेड पे बैठ गई। उसकी नजरें बेकरार थीं। काफी देर तक उनको इसी तरह देखते रहने के बाद उसने आहिस्तगी से उनका हाथ थामा, फिर जरा सा ऊंचा करके लबों से लगा लिया। मेहरमा का सबसे कीमती ताल्लुक आप हैं अब्बा, उसने धीरे से सरगोशी की। यूसुफ सुल्तान कुछ नहीं बोले। मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। सफ़ीर और बाकी लोग कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं थे। अगर आप, सिर्फ आप मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाएं तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ अब्बा। वो आहिस्तगी से अपनी बात बावर करवा रही थी। मैं हाले से, उमर से, सफ़ीर से, इन सब से दूर हो जाऊंगी। सिर्फ आप चाहिए मुझे। आप मेहरमा के लिए सबसे कीमती हैं। मैं आपके बगैर रहने का सोचती हूँ तो दिल बंद होता है। उसकी भूरी आंखों से चंद आंसू टूट कर गिरे। उसने आंखों में उम्मीद लिए उनको देखा था। मैं एक अरसा आपके साथ रही हूँ, मैंने आपकी खिदमत की है, आपसे मोहब्बत की है अब्बा। वो वक्त जब आपके साथ कोई नहीं था तब मैं थी। क्या आपको मेरे लिए कुछ महसूस नहीं होता? क्या मेरी कोई औकात नहीं है? मैं आपके लिए क्या हूँ अब्बा? मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या हूँ? वो उनकी आंखों में देखती गीली आंखों से पूछ रही थी। यूसुफ सुल्तान चंद लम्हा सर्द बर्फ आंखों से उसे देखते रहे थे, फिर आगे को होकर उसके मुंह पे थूक दिया। हाँ, वाकई उन्होंने उसके मुंह पे थूका था। मेहरमा शल रह गई। बेयकीनी और शौक ऐसा था कि चंद पल के लिए वो सांस भी न ले सकी। वो बगैर पलक झपकाए उनको देखे गई। उसे अपनी सारी जिंदगी में कभी इतनी तहकीर नहीं मिली थी। बर्फ की मलिका पिघल कर बह गई थी। मेरे नज़दीक तुम्हारी ये औकात है, यही वक़्त है। अगर आइंदा भी मेरे सामने आओगी, तो आइंदा भी यही होगा। मैं तुमसे और तुम्हारी शक्ल से नफ़रत करता हूँ, जैसे एक ज़माने में वहाज खान से करता था। तुम जानती हो ना मेरी नफ़रत कैसी होती है? उनका लहजा ठंडा था, हड्डियों को जमाता ठंडा लहजा। मेहरमा खामोशी से उठ खड़ी हुई थी। वही थूका हुआ चेहरा लिए वो मरे-मरे कदम उठाती बाहर चली गई। वो जान गई थी यूसुफ सुल्तान की नफ़रत कैसी होती है। लेकिन अब वो किसी और को दिखाने जा रही थी कि महर की नफ़रत कैसी होती है। सुल्तान होल्डिंग्स के कॉन्फ्रेंस रूम में लंबी मेज़ बिछी थी, जिसके इतराफ में पावर चेयर्स रखी थीं, जिस पे इस वक्त कई सूटेड बूटेड अफराद बैठे थे। कमरे में नीम अंधेरा था। जो वाहिद रोशनी थी वो बस दीवार पे नस्ब बड़ी स्क्रीन की थी, जिसके आगे उमर हयात खड़ा था, माथे पे बिखरे बाल, संजीदा चेहरा और हाथ उठा उठाकर अपनी बात समझाता उमर हयात। कमरे में मौजूद अफराद, इनका ध्यान इस वक्त बस उमर हयात पे था। वो जो एक लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन दे रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो स्क्रीन के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता और स्क्रीन पे लिखे अल्फाज उसके सीने और चेहरे पे लिखे नजर आते थे। नीली रोशनी में खड़ा अपनी बात समझाता वो वाकई अल्फा लग रहा था। कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी तौर पर क़यादताना मिजाज साथ लाते हैं। ये मर्द इन लोगों में एक था। वो अपनी बात ख़त्म कर चुका था। मज़ीद चंद बातों और अलविदाई कलमात के बाद मजमा छट गया। लोग एक एक करके निकलने लगे थे। उनके चेहरे बताते थे कि वो यहाँ से खुश होकर गए हैं। कमरा खाली हो गया तो उमर ने आगे बढ़कर दीवार पर लगे स्विच बोर्ड पे हाथ मारा। रोशनी फैल गई और इसी रोशनी में सरबराही कुर्सी पे बैठा शम्स नजर आया। वो मुज़तरिब सा था और कुछ कुछ गायब दिमाग भी। उमर मेज़ पे रखे सामान उठा रहा था, फाइल, चीज़ें और बाकी कुछ सामान। आप परेशान हैं? वो सामान समेटते हुए बगैर सर उठाए बोला था। शम्स चंद लम्हे अजीब सी नज़रों से उसे देखते रहे। तुम नगीन के बेटे हो? वो जैसे हसरत से पूछ रहे थे। उमर के हाथ एक लम्हे को रुक गए। उसने जवाब नहीं दिया। वो मेरी बहुत प्यारी बहन थी। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा। वो गए वक्तों को याद करके यासियत से कह रहे थे। मेराज हम सबसे बड़े थे और ज़्यादा मैच्योर भी, लेकिन मैं और नगीन हम हमेशा साथ रहते थे। वो मुझसे बिल्कुल वैसी मोहब्बत करती थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे से।
शम्स की आंखों में अब की हल्की सी नमी चमकी। उमर खामोशी से उन्हें सुनता रहा। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ उमर। कल रात से मुझे लगता है जैसे मैं उसे कभी भूला ही नहीं था। उसने मेरी जिद में आकर गयास से रिश्ता तोड़ दिया। वो मेरी जिद में तुम्हारे बाप से मिली थी। क्या तुम्हारा बाप जिंदा है? शम्स जैसे याद आने पे पूछ रहा था। जी वो जिंदा हैं, यही कराची में रहते हैं। उमर कहते हुए एक कुर्सी पे बैठ गया। क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा है? तुम इतने साल कहाँ रहे? क्या तुम ठीक थे? तुम्हारा बचपन कैसा था? शम्स पे दर पे सवाल किए गए। आज उनकी आंखों में नरमी थी। वो नरमी जो अपने बेटे के लिए भी नहीं आती थी। उमर को कोफ्त हुई थी। उसने एक अरसा बगैर रिश्तेदारों के गुजारा था और अब अचानक ही उसके पास रिश्ते भरने लगे थे। वो बारी बारी शम्स के सारे सवालों के जवाब देता गया। अपनी मर्जी के और अपनी मर्जी के हिसाब से जो चाहा छुपा लिया, जो चाहा बता दिया। शम्स इश्तियाक से उसे सुन रहे थे। कई बार उसकी आंखें नम हो जाती थीं। वो बस एक बार उठकर उसे छू लेना चाहते थे। उसे अपने गले लगाकर महसूस करना चाहते थे। लेकिन दरमियान में कई साल थे। वो चाह कर भी ये फासला तय नहीं कर सके थे। यूं लगता था जैसे सामने नगीन का वजूद हो। वो कम से कम उसकी खुशबू महसूस करना चाहते थे। उमर ने एक मोहतात नज़र उनको देखा। ये बेहतरीन वक्त था अपनी बात कह देने का। उसने खंखार कर कहना शुरू किया। मैं अगले हफ्ते अपनी बीवी के साथ मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, शायद अगले 2 माह तक के लिए। वो आम अंदाज में इत्तला दे रहा था। शम्स का दिमाग भग से उड़ा था। तुम तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? 2 माह बाद नीलामी होनी है। तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो बौखला ही तो गए थे। माजरत के साथ, लेकिन मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ शम्स साहब। वो रिसान से बोला था। मेरी बीवी बेहद स्ट्रेस ले रही है और मैं खुद भी यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ। मैं एक फैमिली पर्सन हूँ। जाहिर है मेरा घर डिस्टर्ब है तो मैं भी डिस्टर्ब हूँ। लेकिन उमर तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? सब कुछ तुम संभाल रहे थे। एक एक चीज़ तुमने देखी है। और अब तुम इस तरह कैसे जा सकते हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शम्स का बस नहीं चलता था कि कुछ कर डालें। वो किसी भी तरह उमर को रोक लेना चाहते थे। एक दरमियानी राह भी है अगर आप। मुझे मंजूर है। मुझे सब मंजूर है। वो इतना बौखलाया हुआ था, पूरी बात सुने बगैर ही कह उठा था। हम एक हफ्ता बाद नीलामी रखेंगे और जब मेरी बीवी हेवन खरीद नहीं सकेगी तो जाहिर है वो बहुत अपसेट होगी। लेकिन फिर मैं उसे कहीं दूर ले जाऊंगा और कुछ अर्सा यहाँ से दूर रखूंगा। फिक्र ना करें, मैं वापसी पे आपको दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको बस एक हफ्ता दे सकता हूँ। आप देख लें क्या हो सकता है। वो बज़ाहिर बेनियाजी से कह रहा था, लेकिन दूर अंदर कहीं उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हो अगर शम्स ना माना तो? ठीक है, मैं कर लूंगा। शम्स जैसे सब कुछ तय कर गया था। अब ये नीलामी एक हफ्ता बाद ही होगी और तुम्हारे साथ होगी। अब तुम्हारे बगैर कुछ नहीं करूंगा। शम्स इस्तेहकाक से कह रहा था। उमर बस मुस्कुरा दिया था। अब वो दोबारा उमर से कुछ सवालात कर रहा था। वो जवाब दिए गया, बगैर उकताए, बगैर थके। फरवा सुल्तान के कमरे का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला था। मेहरमा अजीब सा चेहरा लिए अंदर आई। फरवा जो कि बेड पे बैठी थी, वो दीवाना वार उसकी तरफ लपकी। मेहर का चेहरा हाथों में भरे वो बस उससे मुख्तलिफ सवाल किए गई। कितना सुकून था जो उसे देख कर मिला करता था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेहर की नज़रें खाली थीं, बेजान सी। फरवा उससे कुछ कह रही थी, कुछ पूछ रही थी, लेकिन मजाल है जब वो कुछ बता दे, कुछ कह दे। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। सुबह की मुलाकात और चंद मिनट पहले मौसूल हुए कुछ सबूत। वो मेहरमा को हेवन में दिए जाने वाले कमरे में बैठा था। मेहरमा उसके सामने बैठी थी, तेज नज़रों से उसे देखती हुई। मुझे ऐसे मत देखो मेहरमा, ये मैं नहीं हूँ जो तुम्हें इस हाल में लाया हूँ। ये तुम्हारी डियरेस्ट फूफू हैं जिनकी वजह से तुम यहाँ हो। अगर कल रात वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले लेती तो आज तुम यहाँ ना होती। आप अभी के अभी सफ़ीर को बुलवाएं और उनसे कहें कि मैं उनके साथ उनके घर में रहूंगी। मेहरमा अजीब से रोबोटिक अंदाज में कह रही थी। फरवा रुक सी गई। उसकी आंखों में तहय्युर था और कुछ कुछ बेबसी भी। उमर हयात के साथ उसकी माँ बैठी थी। लॉन के सोफों में से एक पे बैठे वो दोनों कल रात का वाकया डिस्कस कर रहे थे। नफीसा पुरसोच नज़रों से उमर को देख रही थी। तुमने आगे का क्या सोचा है? सोचना क्या है अम्मा, कुछ वक्त तक हेवन में पड़ी रहेगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मैं चाहता हूँ उसे मालूम हो कि बेबसी क्या है। नफीसा उसे देख कर रह गई। तुम इतने बेवकूफ़ तो कभी भी नहीं थे उमर। तुम उसे वक्त दोगे ताकि कम बैक कर सके। वो मेहर माँ है, क्या तुम उसे जानते नहीं?
اگر وہ کل رات کمپوزڈ رہ سکتی ہے تو آج رات تک حل بھی نکال سکتی ہے۔ بھولو مت، وہ تمہارے جیسی ہے۔ نفیسہ کی بات پہ ایک لمحے کو عمر ٹھہر سا گیا، اسے پزل کا بکھرا ٹکڑا مل گیا تھا۔ دیکھو بچے، وہ اس وقت غصے میں ہوگا، میں آرام سے ٹھہر کر اس سے بات کروں گی، تم تب تک میرے ایک فلیٹ میں رہو گی۔ آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ آئی ایم سوری مہر، رات میں تمہارے لیے نہیں آ سکی، لیکن اب میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گی، تم فکر مت کرو مہر۔ وہ اس کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے تیز تیز بول رہی تھی۔ مہر ماں کو بس اس کے لب ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، ذہن کہیں اور تھا، سماعتیں کسی اور کو سن رہی تھیں۔ کمرے میں واحد روشنی وہی تھی جو کھڑکی سے آتے ہوئے عمر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ مہر اندھیرے میں تھی۔ عمر کہہ رہا تھا، تمہاری پھپھو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ یوسف صاحب تم سے انہی کی وجہ سے نفرت کرتے تھے۔ سفیر کی بے رخی اور ریجیکشن تم نے انہی کی وجہ سے سہی۔ اگر وہ تمہیں مینیپولیٹ نہ کرتی تو تم کبھی بھی ایسی نہیں بنتی مہر۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اب کہ روشنی اس کی پیٹھ پہ پڑ رہی تھی۔ اس عورت نے ساری زندگی تمہیں اپنے طریقے سے چلانا چاہا، تم سے وہ سب کروایا جو وہ چاہتی تھی۔ کیا کبھی اس سے تم پہ کوئی اختیار دیا؟ کیا کبھی اسے تمہیں تمہارے لیے کوئی فیصلہ لینے دیا؟ مہر یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ تم آج حاسد ہو، شرپسند ہو تو صرف فروہ سلطان کی وجہ سے۔ اس نے صرف اور صرف اس نے تمہیں ایسا بنایا، لیکن تم تو آج بھی نہیں سمجھ سکی۔ تف ہے تم پہ، وہ حقارت سے بولا تھا۔ مجھے آپ کا فلیٹ نہیں چاہیے، مجھے کوئی جگہ نہیں چاہیے، مجھے بس یہاں اس گھر میں سلطان منزل میں رہنا ہے۔ آپ کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مہرماں غرا رہی تھی۔ فروہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے ابا چاہیے، سفیر چاہیے، میں عمر سے ہار نہیں سکتی، آپ کو مجھے یہاں رکھنا ہوگا، ورنہ آپ ابھی مجھے جانتی نہیں ہیں۔ مہر کی آواز ہلکی اور لہجہ سخت تھا۔ فروہ کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی مہر، تم میری مجبوری سمجھو، شمس مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ اپنی بات پہ زور دے رہی تھی۔ مہرماں نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کو ہونے لگی۔ آپ کیا چاہتی ہیں اماں، میں کیا کروں؟ مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عمر صوفے پہ آگے کو ہو کر بیٹھا۔ نفیسہ پورے اصرار سے مسکرائیں۔ دشمن کو اس کے ہی طریقے سے مارتے ہیں عمر حیات، وہ تمہارے حربے پہچان لے گی، اپنا وار نہیں سمجھ پائے گی۔ اسے لوگوں کو دماغ میں باتیں ڈالنے کا شوق ہے نا، تم بھی وہی کرو۔ عمر نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ جینیس ہے اماں، فوراً سے پہلے سمجھ جائے گی۔ میں اسے ٹریپ کر رہا ہوں، اس کے شر اور حسد سے میرا مقابلہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے عمر، جینیس لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا؟ نفیسہ آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی۔ جس طرح ایک جینیس انسان کا دماغ عتاب ہے، اس طرح عذاب بھی ہے۔ اس وقت مہرماں کے پاس کئی سوچیں ہیں، اس کا دماغ الجھا ہوا ہے، تم مزید الجھا دو اور بس ہو گیا تمہارا کام۔ وہ چٹکیوں میں حل نکال چکی تھی اور اب عمر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آپ مجھے اس گھر میں لائیں گی، ہاں یا نہ؟ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ میں آپ سے کوئی دلاسا یا تسلی نہیں چاہتی، میں بس ہاں یا نہ میں جواب چاہتی ہوں فروہ سلطان۔ وہ جنونی لگ رہی تھی، یوں جیسے اس کے بس میں ہو تو فروہ کا گلا ہی دبا دے۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ گراتی ہوئی وہ تمہیں خوفزدہ کر سکتی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو مہر، پلیز، میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتی، فروہ بے بسی سے بولی تھی۔ مہر تلخی سے ہنسی تھی، اس کی آنکھیں اس وقت غیر انسانی تھیں۔ اس نے فروہ کے سینے پہ دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا، وہ سر کے بل بیڈ پہ جا گری۔ حیرت تھی کہ شوق وہ اٹھ ہی نہ سکی۔ مہرماں اسی طرح کی غیر انسانی اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ بیڈ کی دوسری طرف سے چڑھ آئی تھی۔ فروہ بے حس و حرکت بیڈ پہ پڑی تھی اور مہرماں اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی بھی قسم کے رحم سے خالی تھیں، یوں جیسے وہ گدھ بن چکی ہو۔ آپ کی وجہ سے سفیر ساری زندگی مجھ سے دور رہا، اسے ساری زندگی مجھے دیکھا تک نہیں، وہ عجیب سے مشینی انداز میں کہہ رہی تھی۔ فروہ کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ مہرماں کے ہاتھ اب اس کی گردن پر تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی دور میں معراج سلطان کی گردن پر۔ آپ کی وجہ سے ابا مجھ سے نفرت کرتے رہے، آپ ہیں وجہ، آپ سب چیزوں کی وجہ ہیں۔ وہ چیخ رہی تھی بری طرح، حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہاتھوں کا دباؤ گردن پہ بڑھا رہی تھی۔ میں نے سب سہا، سب کچھ خاموشی سے سہا، ہر ایک سے ساری زندگی ذلیل ہوتی رہی سفیر، ابا، حالے اور باقی سب بھی۔ آپ کبھی بھی میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تھی، آپ نے کبھی بھی مجھے سپورٹ نہیں کیا، آپ نے میرے اندر بدلہ ڈالا، حسد ڈالا۔ اس کی آواز دھیمی ہو رہی تھی، سرد برف جیسی، چھری کی دھار کی طرح چبھتی ہوئی۔
فروا کی آنکھیں ابل رہی تھیں، وہ ہاتھ پیر نہیں چلا رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ وہ بس اب تک شاکڈ تھی، پوری طرح کھانستے ہوئے وہ اٹھنے سے قاصر تھی۔ فروا کے آگے اس کی ساری زندگی کی کسی فلم کی مانند چل رہی تھی۔ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا ممی، وہ بے بسی سے بولی۔ میں نے ہمیشہ آپ پہ بھروسہ کیا، لیکن آپ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں تھیں۔ آپ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکیں۔ آپ محبت کرتی تھیں صرف خود سے۔ فروا اب زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی، اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، چہرہ سفید پڑ رہا تھا، آنکھیں جیسے ابھی ابل کر باہر گر پڑیں گی، لیکن اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی یا پھر اس سے یہ سکت چھین لی گئی تھی۔ اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ رہی تھی، گلے سے خر خر کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں کل رات سڑکوں پہ پہ پھرتی رہی، لیکن آپ میرے لیے نہیں آئیں۔ میں نے گلی گلی ننگے پیروں کے ساتھ خاک چھانی، لیکن آپ نہیں آئیں۔ آپ اب بھی نہیں آتی، لیکن اب دیکھیں، اب میں آ گئی ہوں۔ وہ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ اب میں آپ کو آزاد کرا دوں گی، آپ مجبور ہیں نا؟ اب آپ ہر مجبوری سے آزاد ہوں گی۔ اس نے کہتے ساتھ پاس پڑا کشن اٹھا کر فروا کے چہرے پہ رکھ دیا تھا، سارا چہرہ ڈھک گیا۔ مہرماں شیطانی آنکھیں اور جنونی انداز لیے اس کے اوپر بیٹھی اس کا سانس قید کرتی رہی۔ آپ ختم ہو جائیں گی، آپ نے جس طرح مجھے ختم کیا، آج آپ اسی طرح ختم ہوگی۔ وہ غرا رہی تھی، ساتھ ساتھ بے بسی سے چیخ بھی رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے میرا بچپن چھینا، مجھے چھیننا اور مانگنا سکھایا۔ میں مہر ماں، میں بھی ہارون شاہد جیسی بن سکتی تھی اگر آپ مجھے وقت دیتیں، اگر آپ مجھ پہ کام کرتیں۔ وہ درد سے پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ میری جوانی آپ نے غلام بنا دی، میرے دل کو اسیر بنا دیا۔ آپ کو کوئی حق نہیں تھا یہ کرنے کا، کسی کو کوئی حق نہیں تھا۔ مہر ماں پہ بس مہر ماں کا حق تھا۔ وہ دھاڑی تھی اور اس کی اسی دھاڑ کے ساتھ فروا کا حرکت کرتا جسم ساکن ہو گیا، ہر حرکت دم توڑ گئی، ہر شے ساکن ہو گئی۔ مہر نے اپنے ہاتھ روک لیے، آڑھا ترچھا پڑا کشن گر گیا تو فروا کا چہرہ نمایاں ہوا، لٹھے کی مانند سفید اور مردہ۔ اس کے چہرے پہ کچھ نہیں تھا سوائے موت کے۔ اس کی آنکھیں چھت سے جا لگی تھیں اور وہ آنکھیں اب تک بے یقین تھیں، بے یقین اور شاکڈ تھیں۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹ چکی تھی، ہر حرکت، ہر آواز تھم چکی تھی۔ خاموشی ایک لمبی خاموشی تھی جو ہر سو پھیل گئی تھی۔ کچھ وقت قبل جو عورت پورے قد کے ساتھ کھڑی تھی، کچھ وقت قبل جو مزاحمت کر رہی تھی، جو بول رہی تھی، وہ اب نہیں تھی۔ یہی ہے انسان کی اوقات۔ فروا کا جسم بے جان ہو چکا تھا، روح اور سانسیں روٹھ گئی تھیں۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا، اور جب معاملے اللہ تک پہنچ جائیں تو تمہیں چاہیے کہ خوف کھاؤ۔ نوح مرزا کے اپارٹمنٹ پہ اس وقت 4 لوگ موجود تھے، یاقوت، نرمین، نوح اور ایک وکیل، جس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں رکھے صوفوں میں سے ایک پر یاقوت اور نرمین ساتھ بیٹھے تھے اور دوسرے پر نوح اور ایک ادھیڑ عمر وکیل۔ میں اپنی بیوی سے ایک آخری دفعہ بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اسپیس چاہیے، وہ نوح کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ نرمین گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ نوح اٹھا، ساتھ وکیل صاحب کو اشارہ کیا۔ وہ اس کی تقلید میں اٹھے، چند پل بعد وہ باہر نکل گئے۔ اب کہ یاقوت پوری طرح گھوم کر نرمین کو دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں نم تھیں، بے چین اور کرب زدہ سی، حلقے بڑھ گئے تھے۔ اب بھی وقت ہے نیرو، ہم دونوں کے پاس اب بھی وقت ہے، خدا کے لیے ضد چھوڑ دو، میں مر جاؤں گا، وہ گویا منت کر رہا ہو۔ نرمین نے خالی خالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، خاموشی سے، انتہائی خاموشی سے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے یاقوت، وہ بولی تو اس کی آواز شکستہ تھی۔ میں نے تمہاری عزت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نہیں کر پائی۔ بے بسی کے مارے اس نے مٹھی بھینچ لی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ جب تم چھو تو کرب نہ آئے، جب تم محبت کی بات کرو تو دل ایمان لائے، تم گھر آؤ تو میں بیویوں کی طرح تمہاری خدمت کروں، تمہارے کام کروں۔ وہ بولتے بولتے رکی تھی، پلکوں پہ ٹھہرے آنسو ٹوٹ کے یاقوت کی مٹھی پہ گرے تھے۔ میں ہر کوشش کے بعد ہار گئی ہوں، نہ میں تمہاری عزت کر سکی، نہ تمہارے لمس پہ ملنے والی اذیت بھول سکی، اور نہ ہی میں تم سے وفادار رہ سکی۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، یاقوت کے دل کو کوئی مٹھی میں پکڑ کر دبا رہا تھا، تکلیف حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ میں محبت کی خاطر مزید گنہگار نہیں ہو سکتی، میں اللہ کی نظر میں ایک بری بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ مجھے آزاد کر دو، یہ آزادی میرا حق ہے۔ مجھے حق ہے کہ میں اپنی مرضی کے انسان سے نکاح کروں، اور پھر میرا فرض ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں۔ میں تمہاری اطاعت نہیں کر سکتی یاقوت، میں کبھی تمہاری عزت نہیں کر سکتی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یاقوت کو اپنی ساری زندگی میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔
وہ رو نہیں رہا تھا، اس کے آنسو دل پہ گر رہے تھے۔ مجھے بتاؤ یاقوت، کیا تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو؟ اگر میں تمہاری عزت نہ کروں، اگر میں تمہارے لمس پہ کراہیت کھاؤں، تمہارے ساتھ ہر دن ہر رات مجھے اسی سیاہ رات جیسی جیسی لگے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اور اگر چاہتے ہو تو ہاں بول دو، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ وہ پورے وثوق سے بولی تھی۔ تم ایک بار کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت چاہیے، بس عزت نہیں۔ تمہیں اسی رات کی طرح میں چاہیے ہوں، میری مرضی نہیں۔ میں وکیل صاحب اندر آئے۔ یاقوت نے درستی سے اس کی بات کاٹی تھی، دل کانپ رہا تھا، جسم سے جیسے سانسیں جدا ہو رہی ہوں۔ وکیل اندر آیا، نور اس کے ساتھ تھا۔ وکیل نے چند کاغذات اس کے سامنے رکھے تھے۔ یاقوت کے دل کو جیسے دھکا سا لگا ہو، وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ یہاں سائن کریں۔ وکیل کے کہنے پر اس نے ایک نظر نرمین کو دیکھا، اس کی بھیگی آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ نرمین نے رخ پھیر لیا۔ یاقوت کی روح تک زخمی ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک جگہ دستخط کر دیے، یوں لگا تھا جیسے اپنی ہی موت کا پروانہ لکھ دیا ہو۔ دو ایک اور جگہ دستخط کروانے کے بعد وکیل نے وہی کاغذات نرمین کو دے دیے تھے۔ نوح اٹھ کھڑا ہوا، وکیل اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ کئی لمحات یاقوت شل سا بیٹھا رہا، پھر اس نے ہلکے سے گردن موڑ کر نرمین کی آنکھوں میں دیکھا، آہستگی سے اپنا ہاتھ نرمین کے معدے سے ذرا نیچے والی جگہ پہ رکھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اسے لگا تھا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی، اور وہ واقعی ایک پل کے لیے سانس نہیں لے سکی۔ یاقوت اسی طرح ہاتھ رکھے بیٹھا رہا، کئی پل بیتے، کئی ساتیں بیتیں۔ طلاق تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا، بمشکل خود سن پا رہا ہو جیسے۔ تم دونوں اپنا دھیان رکھنا، خیال رکھنا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھا تھا اور پھر بغیر اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے نرمین اب تک ساکت تھی، شل تھی۔ کیا وہ جانتا تھا؟ اور اگر جانتا تھا تب بھی اس نے یہ خالی خلی سا آزادی کا پروانہ اسے کیوں تھما دیا؟ کیا وہ واقعی تعلق میں محبت سے عزت کو ترجیح دے گیا تھا؟ کیا وہ واقعی سڑے ہوئے تعلق سے زیادہ نرم سی محبت کو ترجیح دے گیا تھا، یا پھر ایک برے باپ کے بدلے ایک نئے آنے والے کو اچھی ماں پہ ترجیح دے گیا تھا؟ اپارٹمنٹ کے باہر لوہے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا یاقوت بری طرح رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھل بھل بہہ رہی تھیں، دل کٹ رہا تھا، روح جیسے اندر تک کسی نے چیر دی ہو، خون ہی خون رسنے لگا تھا۔ محبت پہ عزت کو ترجیح دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ وہ اس کے ٹھنڈے ساکت وجود کو دیکھتے ہوئے بری طرح چونک اٹھی تھی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس لمحے مہرماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے، اس سے کیا ہو چکا ہے۔ وہ ساکن تھی، برف کے مجسمے کی طرح جمی ہوئی۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اتر آئی تھی، اس کے قدم بھاری تھے اور شاید ہلکے بھی، یوں جیسے زمین پہ پڑ ہی نہ رہے ہوں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ سفیر کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے بیڈ پہ نظر پڑتے ہی بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ چند لمحے پھٹی پھٹی نظروں سے وہ فروا کے ساکت وجود کو دیکھتا رہا۔ اسے مہرماں کی موجودگی بھول گئی تھی۔ مہرماں کو اس کی موجودگی بھول گئی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ساکن تھے۔ چند لمحہ بعد سفیر نے اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے۔ ایک خوش فہمی سی تھی کہ اب بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کیا پتا وہ وقت پہ پہنچ گیا ہو۔ وہ قدم بڑھا رہا تھا، لیکن اس کے عقب میں کھڑی مہر ساکن تھی۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، اسے لگا تھا وہ مر چکی ہے۔ سفیر بیڈ کے قریب کھڑا تھا، فروا کے سفید پڑتے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ان چھت سے لگی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکا، اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ممی! وہ ہولے سے پکار رہا تھا، آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دل کو جیسے کسی نے پھندے سے کس کر باندھ دیا ہو۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ممی پلیز کچھ بولیں۔ ممی میں سفیر آپ کا بیٹا، پلیز ممی کچھ بولیں۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، پلیز ڈونٹ لیو می، ممی پلیز۔ وہ بہت ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا، اس کے آنسو بری طرح اس کے چہرے پہ گر رہے تھے۔ اسی لمحے دروازے پر حسینہ اور حسن نمودار ہوئے تھے۔ مہرماں فرش پہ بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں، وہ اپنے حال میں حاضر نہیں تھی۔ بڑی امی پلیز ممی کو دیکھیں۔ سفیر ان کو چوکھٹ میں کھڑے دیکھ بے بسی سے بولا تھا، یہ کچھ بول نہیں رہی، پلیز میری ممی کو دیکھیں، پلیز ان کو اٹھائیں۔ حسینہ تیز تیز قدموں سے چلتی اس کے قریب آئیں۔ فروا کا ٹھنڈا وجود دیکھ ان کا دل رک سا گیا تھا۔ وہ ہلکا سا جھکیں، اس کی کلائی کو ہاتھ میں پکڑا، وہ بے جان تھی، ٹھنڈی یخ۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کلائی کو چھوڑ دیا، پھر آگے بڑھ کر آہستگی سے فروا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کر انہیں بند کر دیا۔ وہ بند نہ ہو سکیں، شاید دیر ہو چکی تھی۔
سفیر جو اب تک ایک امید سے انہیں دیکھ رہا تھا، اس کے دل پہ جیسے کسی نے برچھی سے وار کر دیا ہو۔ وہ اب بلند آواز میں رونے لگا تھا۔ حسینہ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بچوں کی طرح بلند آواز سے رو رہا تھا۔ میری ممی، پلیز ان کو اٹھا دیں، پلیز میں بس تھوڑی دیر ان سے بات کر لوں، پلیز۔ وہ حسینہ سے لپٹ کر بلند آواز میں روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں اپنی ماں سے ناراض تھا، میں ان سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کوئی پلیز میری ماں کو اٹھا دے، پلیز ممی، پلیز مجھے مت چھوڑیں، ممی پلیز اٹھ جائیں۔ چوکھٹ میں شل کھڑے حسن کی آنکھیں بھر بھر گئی تھیں، اس نے بھی ایک اپنا کھویا تھا۔ یہ دکھ وہ بھی جانتا تھا۔ اگر آپ نے کسی اپنے کی لاش دیکھی ہے تو آپ کو ہر لاش میں وہی لاش نظر آئے گی، ہر دفعہ درد ایک بار پھر تازہ ہو جائے گا۔ یہ بات آج حسن کو معلوم ہو گئی تھی۔ سفیر اب بھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا، اسے بس اپنی ماں کے ساتھ 1 منٹ چاہیے تھا۔ مہر ماں اپنے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے ہوئے تھی، آنکھیں ساکت تھیں، جسم سن تھا، اسے کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، سب خاموش تھا، بے آواز تھا۔ اسی لمحے حسن کمرے سے باہر نکل گیا، اس کے ہاتھوں میں اس کا موبائل تھا، وہ پولیس کو کال کر رہا تھا۔ ایک باپ کا قتل رائے گاں گیا تھا، اب ایک ماں کے قتل کو رائے گاں جانے وہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کال کر کے اندر آیا تھا۔ سفیر اب بھی رو رہا تھا، حسینہ اس کو دلاسا دے رہی تھی۔ ہر ایک کو اپنے انجام تک جانا تھا، یہ تو طے تھا نا۔ کانفرنس روم سے نکلتے عمر حیات کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا، وہ بار بار حالے کو کال ملا رہا تھا اور وہی ایک ٹون، آپ کے مطلوبہ نمبر سے اس وقت رابطہ ممکن نہیں۔ وہ جھنجھلا رہا تھا، اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے ایک ورکر کے موبائل سے آواز نکل کر عمر کے کانوں تک آ رہی تھی، وہ شاید خبریں سن رہا تھا۔ اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، گولڈ سٹی مال میں دھماکے کی وجہ سے 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ عمر سن ہو گیا، اس کے آس پاس حرکت کرتی ساری دنیا تھم گئی تھی۔ متعدد افراد زخمی اور زخمیوں کی حالت۔ آواز آگے بڑھ گئی تھی، اب کچھ بھی واضح سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ان آوازوں کے بیچ بھی ایک آواز تھی جو عمر کو سنائی دیتی تھی، اپنے دل کی دھڑکن کی معمول سے زیادہ تیز رفتار۔ اس کے قدم اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے موبائل پہ انگلیاں چلائیں، آنکھیں مردہ ہو گئی تھیں، یوں جیسے ہر خوشی، ہر رمق روٹھ گئی ہو۔ اس کے موبائل کی اسکرین پہ حالے کی لوکیشن واضح ہوئی تھی، گولڈ سٹی مال۔ لوکیشن بتاتا سبز ٹک جیسے تمسخر سے اس پہ ہنسا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوانہ وار راہداریوں میں بھاگ رہا تھا، کون سامنے آیا، اس نے کس کو دھکا دیا، کون گرا، اور کس نے اسے پلٹ کر کچھ سخت سست کہا۔ اس وقت اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، آس پاس بس خاموشی تھی۔ عمر کو ایک آواز سننی تھی ورنہ وہ بہرا ہو جاتا، ایک چہرہ دیکھنا تھا ورنہ وہ اندھا ہو جاتا۔ وہ مسلسل حالے کے نمبر پہ کال ملا رہا تھا لیکن بے سود، اس کی آنکھیں پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں تھیں۔ عمر کو اپنا دل رک رک کر چلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پارکنگ لاٹ میں اسے بے چینی سے اپنی گاڑی ڈھونڈنی چاہی، لیکن گاڑیوں کی ایک لمبی قطار میں اسے اپنی گاڑی کافی دور کھڑی نظر آئی۔ وہ 1 منٹ کا انتظار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پاس ہی ایک ورکر اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ عمر ایک جست میں اس تک پہنچا، اسے کوٹ سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے اس کے ہاتھ سے چابی جھپٹ لی۔ ورکر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ عمر نے اسی ہاتھ سے اس کو دور کیا اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بیچارہ ورکر اس کے عقب میں کھڑا سر سر پکارتا رہ گیا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی ایک ہاتھ سے مسلسل موبائل پہ حالے کو کالز کیے جا رہا تھا، جو جواب ندارد۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، دل جیسے ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ اسے آج تک اتنی بے بسی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج تک اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کبھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا تو کبھی کن پٹی کو زور سے دباتا تھا۔ گاڑی کو اندھا دھند بھگاتے ہوئے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اور پھر اگلے چند منٹ میں وہ مال کی بلڈنگ کے سامنے تھا۔ بلڈنگ راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی، جگہ جگہ سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا، کہیں کہیں آگ لگی تھی۔ لوگ چیختے چلاتے ہوئے اپنے عزیزوں کی لاشوں کے کٹے پٹے ٹکڑے دیکھ رہے تھے، کچھ اب بھی اپنے قریبی لوگوں کی تلاش میں تھے۔ پولیس بمشکل انہیں روکے ہوئے تھی۔ عمر عمارت کو دیکھتے ہوئے ایک پل کے لیے سن ہو گیا تھا، اس کے کان جیسے سماعت سے محروم ہو گئے ہوں۔ اس نے حالے کو نہیں دیکھا تو شاید وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ میکانکی انداز میں قدم آگے بڑھا رہا تھا، موبائل پہ حالے کی تصویر لگی تھی جسے وہ ایک ایک کو دکھا رہا تھا۔ میری بیوی کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ ہر ایک سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ناکہ توڑ کر آگے جانا چاہتا تھا جب 2 پولیس اہلکاروں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ عمر نے ٹھنڈی برف نظروں سے انہیں دیکھا۔ اے ایس پی عمر حیات۔ وہ چبا چبا کر بس اتنا بولا تھا۔ اہلکار ادب سے ہٹ گئے۔ وہ جانتے تھے پولیس میں کوئی سسپینڈ یا معطل نہیں ہوتا، کم از کم پاکستان پولیس میں نہیں۔ پولیس والوں کی واپسی سوائے قبر کی ہر جگہ سے ممکن ہوتی ہے۔
वो नाका हटाता आगे बढ़ाया था, जगह जगह लाशें, जख्मी लोग, कटे कटे हुए आज़ा। वो बेजान कदम उठाता आगे बढ़ रहा था, कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। आंखों के आगे कुछ मंजर उभर रहे थे, उसके कदम शल थे। वो नहीं जानता था कितने कदम धरे, कितने हवा में मौलिक रहे। अंग्रेजी तर्ज पे बने कैफे में मध्यम रोशनियों के बीच एक दरमियान मेज के दरमियान के गिर्द लगी कुर्सियों पे वो दोनों बैठे थे। हाले मुस्कुराते हुए उमर को देख रही थी। अच्छा बताओ ना उमर, तुम मुझे हनीमून पे कहाँ लेकर जाओगे? बल्कि मैं बताती हूँ, हम यूरोप चलते हैं। उमर ने उसको ऐसे देखा था जैसे उसका दिमाग चल गया हो। जितना खर्चा यूरोप जाने का है ना, मेरी साल भर की तनख्वाह भी पूरी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, फिर तुर्की चलते हैं। हाले कुछ सोच कर बोली। उमर एक बार फिर नाक भूं चढ़ा चुका था। हरगिज नहीं, हम तुर्की जाएंगे और वहां तुमने अगर किसी तुर्क लड़के की नीली आंखों की तारीफ कर दी तो मैं तो ख्वामखा उसे गैरत के नाम पे कत्ल कर दूंगा। उसके ऐसे खौफनाक नक्शा खींचने पे हाले बदमज़ा हो गई थी। उमर ने उसको इस तरह देखा तो तसल्ली देने वाले अंदाज में आगे हुआ। अच्छा अब कोई अच्छी सी जगह बताओ, वहां ले जाऊंगा, वादा। तुम मुझे लालू खेत ले चलो, बल्कि रह नहीं दो। तुम वहां के नान पकौड़ों की बिल पे भी 4 बार बेहोश होकर उठोगे। वो जले कटे लहजे में बोल कर दोबारा अपनी कॉफी पीने लगी थी। उमर हयात ने भी कुछ सोचते हुए अपनी कॉफी का मग उठा लिया था। सही कहती हो, हम गरीब लोगों के घूमने को तो कोई जगह बची ही नहीं, वो सदमे से बोला था। इसे देखा है, ये मेरी बीवी है, इसे कहीं देखा है? वो एक आदमी को हाले की तस्वीर दिखा रहा था। आदमी उसे झिड़क कर आगे चला गया। उमर उसे जाता देखता रहा। किचन में खानों की इश्तेहा अंगेज खुशबू फैली थी। उमर ने एप्रिन बांध रखा था और हाले के सामने अपनी बनाई नई डिश रख रहा था। तुम शेफ्स भी ना बस बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हो। सादा बिरयानी को कलकत्ता बिरयानी बना दिया और आम से सफ़ेद चावल बनाकर कहते हो चाइनीज़ है। हालांकि टेस्ट तो सेम होता है, बस भारी भारी नाम रख लेते हो। वो उसकी बनाई प्लेट को देखते हुए कह रही थी। उमर को तो सदमा ही लग गया था। तो मत खाया करो ना, अगर इतना ही बुरा लगता है। वो जलकर बोला तो हाले ने प्लेट आगे सिरका ली। मैं तो मजबूर हूँ, शोहर के खाने से इनकार करके जहन्नुम में थोड़ी जाना है। वो मुस्कुराहट जब्त किए कह रही थी। उमर ढेर सारा इश्तियाल अंदर दबाए उसे देख कर रह गया। उससे चावलों का एक चम्मच लिया, उसे मुंह तक ले गई और फिर बुरी तरह बदमजा हुई थी। ये तो वाकई आम चावल हैं उमर। हम शेफ्स तो बड़े बड़े नाम रख लेते हैं ना, वो जताकर बोला था। हाले बेख्तियार पछताई थी। आगे बढ़ते हुए उसके पैरों में कुछ लगा था। उमर ने झुककर देखा, वो मोबाइल था, आधा जला हुआ। लेकिन जब उमर ने उसे पलट कर देखा तो उसका सांस तक रुक गया। उसकी आंखें पथरा गईं। एक लम्हे को दिल बंद हो गया। बैक कवर पे हाले और उमर की तस्वीर लगी थी, आधी जली हुई, लेकिन वो उसे पहचानता था। उसे बेख्तियार ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। गला खुश्क हो गया। उसे अपनी आंखें गीली होती महसूस हुई। दिल को जैसे खंजर से चीर दिया गया हो। एक लम्हे के लिए उमर हयात को सांस लेने लेने में दुश्वारी हुई। तस्वीर बस हाले की जानिब से जली हुई थी। वो दोनों लाउंज के सोफों पे बैठे थे। हाले के हाथ में पॉपकॉर्न का प्याला था। लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। सामने लगी स्क्रीन पे कोई शादी का सीन चल रहा था। उमर ने उस सीन को देखा, फिर गर्दन मोड़कर हाले को देखा। वैसे अगर हमारी शादी इतनी जल्दी में ना हुई होती तो मैंने भी बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, वो चमकती आंखों से कह रहा था। इंडोर आउटडोर ग्रूम शूट, ब्रांडेड कपड़े, बल्कि मैं तो अपनी शेरवानी पे हीरे भी लगवाता। और खर्चे की लिस्ट देखने के बाद वही हीरा चाट कर मर जाते तुम। हाले स्क्रीन को देखते हुए बोली थी। वैसे देर तो अब भी नहीं हुई, हम वलीमा कर सकते हैं। अब के हाले ने भी गर्दन मोड़ ली थी। उमर ने अपना रुख टीवी की जानिब कर लिया। 6 महीने पुरानी दुल्हन के साथ कौन वलीमा करता है, वो जलकर बोला था। आस पास परेशान हाल जख्मी रोते हुए लोग थे। कोई बच जाने पे तशक्कुर के आंसू बहा रहा था, कोई किसी को खो देने पे रो रहा था, किसी को अपने जख्म कराहने पे मजबूर किए हुए थे। ऐसे में वही एक था जो हर एक से बेगाना, बस पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। एक हाथ में अपना मोबाइल था और दूसरे हाथ में हाले का जला हुआ मोबाइल। उसे देख कर बेख्तियार तरस आता था। आपने इसे देखा है? वो अब एक औरत को रोक कर पूछ रहा था। उसके साथ एक आदमी भी था। अभी औरत कुछ कहती कि वो बेजारी से बोल उठा। अरे अब तक तो हड्डियां भी गल गई होंगी। इसको देखा, दिमाग ना खराब करो अभी में। उसके बाकी के सारे अल्फाज मुंह में रह गए। उमर उसको गर्दन से दबोचे हवा में बुलंद कर गया था। फिर इसी तरह झटके से नीचे किया और अपना बाजू उसकी गर्दन पे लपेट दिया। जिंदा गाड़ दूंगा अगर किसी ने कहा उसे कुछ हो गया है। वो एक एक लफ्ज चबा 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 कर बोला था। आदमी का दम घुटने लगा तो उमर ने झटके से उसे छोड़ा था।
وہ हाँफने लगा था। बुरी तरह खांसते हुए वो खौफज़दा नज़रों से उमर को ढूंढ रहा था, उमर को देख रहा था। सख्त नज़रों से उसे घूरते हुए वो होश में नहीं लगता था। उमर उस पे लानत भेजकर अभी आगे जाता कि उस औरत की आवाज़ पे रुक गई। उसे यहाँ ढूंढना बेकार है। अगर यहाँ होती भी तो मर गई होती। उमर के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर जोर से दबा दिया हो। वो पलट भी ना सका। उसे लगा उसने हाले को खो दिया है और फिर वो धीरे धीरे उस मलबे वाली जमीन पे बैठता चला गया। दिल खाली था, हाथ खाली थे, वो अंदर से मुकम्मल खाली था। वो हाले को देखना चाहता था, वो उसे देख कर कहना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। बेबसी के मारे उसकी आंखें जलने लगी थीं। सुल्तान मंजिल के बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा तो सफ़ीर के पूरे जिस्म में जैसे शरारे दौड़ गए थे। वो पलंग पे लेटे अपनी बेजान माँ के करीब से उठा था। हसीना को आगे से हटाता वो झपटने के अंदाज में मेहर माँ को बाजू से पकड़कर खड़ा कर चुका था। उसकी आंखें खून छलका रही थीं, यूं जैसे अभी और इसी वक्त वो उसका कत्ल कर देगा। तुम इंसान हो या जानवर? तुम किसी की माँ को कैसे मार सकती हो? वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। मेहर माँ कुछ नहीं बोली, वो अब भी शॉक्ड थी। तुम्हें जरा गैरत, जरा शर्म नहीं आई? तुम मेरी माँ को कैसे मार सकती हो? वो गीली आंखों के साथ चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में गम से ज्यादा गुस्सा था। मैं इनसे नाराज था यार, कम से कम तुम मुझे उनसे माफी मांग लेने देती। तुम इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? वो बोलते हुए भी रो रहा था। जिसके माँ बाप इस दुनिया से इस तरह चले जाएं कि वो उनसे नाराज हो या फिर बच्चे उनसे नाराज हो, तो पीछे रह जाने वाली औलाद का दुख आप नहीं समझ सकते। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मेहर माँ, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले करूंगा। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। वो उसे बाजू से पकड़े घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर जा रहा था। मेहर माँ मज़ाहमत नहीं कर रही थी, वो बस उसके साथ खींचती चली जा रही थी। जो औरत उसका मजबूत सहारा थी वो अब नहीं रही थी और उसके ना रहने की वजह वो खुद थी। पथरीली रविश पे पुलिस की भारी नफरी खड़ी थी। वो दो खरांट किस्म की मोटी मोटी औरतें और उनके साथ खड़ा हसन सुल्तान, जिसकी आंखें जख्मी और सुर्ख थीं। उनमें आज तरहम नहीं था। वो अपने बाप के कत्ल का बदला चाहती थी। सफ़ीर ने फेंकने वाले अंदाज में एक झटके से मेहरमा को उनके हवाले किया था। ये झटका, इसी झटके से मेहरमा होश में आई थी। इसे ले जाएं, ये कातिल है, मेरी माँ का कत्ल किया है इसने। सफ़ीर गीली बैठी हुई आवाज़ में नफरत से कह रहा था। उसका दिल फट रहा था। फरबा सी पुलिस कांस्टेबल मेहरमा को बाजू से पकड़े खड़ी थी, लेकिन ऐन इसी पल मेहर अपना बाजू छुड़वा कर आगे लॉन की तरफ भागी। उसने अभी चंद ही कदम उठाए होंगे कि नीचे पड़े पत्थर पे उसका पैर रपटा था और वो मुंह के बल पथरीली पथरीली रविश पे गिरी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि कोई भी कुछ समझ ही नहीं सका। लेकिन अगले ही पल मेहर की दिलखराश चीखों ने पूरे सुल्तान मंजिल को बावर करवा दिया था कि आज उठने वाला जनाजा सिर्फ एक नहीं होगा। उसे यहाँ मत ढूंढो क्योंकि वो यहाँ नहीं है। वो औरत एक बार फिर बोली थी। उमर अब भी नहीं पलटा था। उसका सीना जैसे कोई जकड़ रहा था। उसे लगा था अब शायद वो सांस नहीं ले सकेगा। ये क्या हो रहा था? ये नहीं होना चाहिए था। वो यहाँ थी लेकिन धमाके से पहले बाहर निकल गई थी। उमर को लगा जैसे किसी ने उसके जलते दिल पे ठंडी फुहार डाल दी हो। वो बेयकीनी से मुड़ा था। उठते हुए उसके जिस्म में नई सांस भरी जा रही थी। औरत अब भी कह रही थी। हाँ, वो यहाँ नहीं रुकी थी। उसने कहा था वो अपने शौहर के बगैर शॉपिंग नहीं करेगी। अल्फाज नहीं थे, आबे हयात थे जो कतरा कतरा उमर हयात को पिलाए जा रहे थे। मैंने यहाँ उसका फ़ोन गिरा हुआ देखा था। मैं यही फ़ोन उठाकर उसके पीछे गई थी, लेकिन उसकी गाड़ी बहुत तेज़ थी। वो आगे निकल गई थी। मैं उसके पीछे गई लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सकी थी कि धमाके की आवाज़ सुन ली। मैं महफूज रही क्योंकि मैं मॉल से काफ़ी दूर थी। उसका फ़ोन कैसे चला? वो अटक-अटक कर बोल पाया था। ये फ़ोन मेरे पास था, मेरा शौहर अंदर था। मैं इस फ़ोन से अपने शौहर का नंबर ट्राई कर रही थी और पुलिस एहलकार ने मेरा फ़ोन मेरे हाथ से लेकर फेंक दिया। वो कहाँ गई? क्या आपको कुछ बताया? उमर बेकरारी से बोला था। उसकी आंखें भीग रही थीं, हलक दुख रहा था। वो अभी के अभी इसे देखना चाहता था। मैं नहीं जानती। औरत ने लाइल्मी से कंधे उचका दिए और आगे बढ़ गई। उमर अब तेज तेज कदम उठाता बाहर की जानिब जा रहा था। मलबे वाली जमीन, उठता हुआ धुआं, वो सबसे बेनियाज था। उसे बस जल्द अज जल्द हाले के पास जाना था। चलते हुए उसने इस एरिया की रेस्टोरेंट्स की लिस्ट खोल रखी थी। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, कैफ़े, होटल। वो कहाँ जाए? क्या करे? और फिर अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर एक नाम पे उसका दिल शांत हो गया। उसे मालूम हो गया था वो कहाँ होगी। उमर ने अपना चेहरा आसमान की जानिब उठाया। उसकी आंखें गीली थीं, चेहरे पर कालक लगी थी। मैं सारी ज़िंदगी आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा अल्लाह।
बस इतना कहकर वो दोबारा गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ी अब भी तेज रफ्तार थी, उसका दिल अब भी धड़क रहा था। वो बेचैन अब भी था, ये तय था कि वो उसे देखे बगैर पुरसकून नहीं हो सकता। एक छोटे से रेस्तुरां के सामने गाड़ी रोकते हुए उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या हो जो वो वहाँ यहाँ ना हुई? क्या हो जो वो वापस मॉल चली गई हो? क्या हो जो वो औरत झूठ बोल रही हो? हजार अंदेशे थे, हजार वसवसे थे, लेकिन वो बस अपने दिल की सुन रहा था। वो दिल जो उसे बता रहा था कि उम्र हयात के साथ अब मजीद ज्यादती नहीं होगी। उसकी हालत अजीब थी, बिखरे बाल, शर्ट पे लगे स्याह दाग, ऐसे ही चंद एक दाग चेहरे पर भी थे। सबसे ज्यादा अजीब इस वक्त उसकी आंखें थीं, सुर्ख, गीली और बेकरार। वो गोल चक्करदार जीने चढ़ते हुए ऊपर जा रहा था। जहन में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मेरी हैप्पी प्लेस मेरे एक दोस्त का रेस्तुरां है। मैं जब भी स्ट्रेस्ड और परेशान होती हूँ तो वहीं जाती हूँ। जीनों से गुजरता एक वेटर उसे टकराया था। उसके हाथ में प्लेटर था, मुख्तलिफ खाने, बल्कि कई सारे खाने। वो उदास सा मुस्कुराया। वेटर उससे माजरत करता आगे चला गया। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ की ऊपरी मंजिल बस मेरी होती है। मैं वहाँ बड़ी सी टीवी पे एक अच्छी सी फिल्म लगा देती हूँ और फिर अगले कई घंटे फिल्म देखती रहती हूँ और अपनी पसंद का प्लेटर एंजॉय करती रहती हूँ। वो आखिरी जीने पे था, बस इस जीने के पार वो होगी या फिर शायद नहीं होगी। उसके ना होने का सोचकर उसका दिल खाली सा हो गया था। वो कब इतनी ज़रूरी हो गई कि उसके बगैर सारी ज़िंदगी अंधी और सारी दुनिया बेआवाज़ लगे। उमर ने याद करना चाहा था। हाँ, मैं जानती हूँ अब तुम जल रहे होगे, वो उमर के चेहरे को देखते हुए कह रही थी। लेकिन अमीर होने का एक फ़ायदा होता है। आपके दोस्त भी अमीर होते हैं और अमीर दोस्त आपको गैर मशरूत फ़ेवर्स देते हैं, जैसे मेरे दोस्त मुझे देते हैं। छोड़ो, मैं भी किसे बता रही हूँ, मेरा बेचारा गरीब शौहर। वो ऊपरी मंजिल के फर्श पे कदम रख चुका था। लकड़ी का बना नफीस इंटीरियर, सोफों के दरमियान सजी लंबी मेज़ें, टीवी पे चलती फ्रोज़न और इन सब के दरमियान में वो भी थी। अपने प्लेटर से एक-एक चीज़ ध्यान से लंबी मेज़ पे रखवाती। स्याह, ताज़ा डाई-शुदा बालों को उँगलियों से कान के पीछे उड़सती वो उमर को नई ज़िंदगी दे रही थी। वो आगे नहीं जा सका, उसकी आँखें इस मंज़र पे जम जम गई थीं। वो बस इस मंज़र को दिल में उतार लेना चाहता था। क्यों थी वो ऐसी? क्यों उसके बगैर ज़िंदगी इज़ाफ़ी थी? क्या है ये मोहब्बत जो एक सेल्फ़ ऑब्सेस्ड इंसान से किसी की आँखों की तारीफ़ करवाती थी? ये कैसा जज़्बा था जो एक पैसों के जुनूनी इंसान से अपनी सारी जमा पूँजी एक औरत पे लुटा देने को मजबूर कर देता था? उमर को इस लम्हे मोहब्बत से खौफ़ आया था। वो उसकी जानिब नेम रुख किए हुए थी, अब वो पलट चुकी थी। अब बस उसकी पुश्त पे फैले स्याह बाल नज़र आते थे। वेटर अब पलट रहा था। इसी लम्हे उमर ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। ये कदम जिंदगी की तरफ थे। वो छोटे छोटे कदम लेता उसकी जानिब आ रहा था। हाले का ध्यान ओलिव पे था जो आना से बात कर रहा था। वो जिस सोफे पे बैठी थी वो नई तर्ज के थे, यूं के गोलाई में बने थे और किसी इंसान की कमर को बमुश्किल ढांपती उसकी पुश्त, उसके बाल सोफे की पुश्त के सिरे को छू रहे थे। वो उसके करीब पहुंच गया था। हाले कुछ महसूस करके पलटने लगी थी जब उमर की आवाज़ पे थम गई। मैं बहुत डर गया था हाले, वो आहिस्तगी से बोला तो हाले ठहर सी गई। उमर आपके झुका था, ठोडी उसके कंधे पे रखे वो उसके दोनों हाथ थाम चुका था। हाले ने सांस तक रोक ली। इसी लम्हे वो कब में खड़े वेटर ने मुस्कुराते हुए उनकी चंद पिक्चर्स उतारी और फिर आगे बढ़ गया। वापस उमर की तरफ आओ तो वो हाले के कंधे पे ठोडी रखे हुए था। उसकी आंखें बंद थी जैसे वो उसे महसूस कर रहा हो। सकून, हयात, ज़िंदगी। मैंने तुम्हें नहीं देखा और मुझे लगा मैं अंधा हो गया हूँ। वो सरगोशी कर रहा था। हाले का दिल उसके एक-एक लफ्ज़ पे रुक रहा था। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई दी और मुझे लगा मैं बहरा हो गया हूँ। मेरे कदमों के साथ तुम्हारे कदम नहीं थे और मुझे लगा मैं माज़ूर हो गया हूँ। वो इतनी हल्की आवाज़ में ऐसे कर्व से कह रहा था कि हाले का दिल सिकुड़ कर फैला था। अगले कई लम्हे वो कुछ न बोला, बस ठोड़ी उसके कंधे पे जमाए खड़ा रहा। कुछ वक़्त बाद हाले ने ही उस बात का आगाज़ किया था। तुम्हें पैसा ज़्यादा प्यारा है या मैं? तुम, वो फ़ौरन बोला था। मुझे तुम अज़ीज़ हो, हर चीज़ से ज़्यादा, हर पैसे, हीरे जवाहरात से ज़्यादा। तुम मुझे इतनी अज़ीज़ हो कि मैं तुम पे दुनिया के सारे बैंक्स का पैसा लुटा सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खुद को भी बेच आऊँ। ना करो, मैं रोने लगूंगी। हाले इस अंदाज से बोले कि उमर हंस पड़ा था, बेबसी से, शिद्दत से, नम आंखों से। उसने आंखें खोल ली थी और सीधा खड़ा हो गया। खौफ था कि खत्म नहीं होता था, डर था कि जाता ही नहीं था। वो घूम कर दूसरी जानिब रखा सोफा हाले के सोफे के एन सामने रख चुका था। उसकी आंखें गीली थीं, सुर्ख और कर्ब ज़दा भी।
حالے کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے حالے کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ تم کیوں ہو ایسی؟ وہ پوچھ رہا تھا، وہ جیسے بے بسی کی انتہا پہ ہو۔ تم مجھے ہپنوٹائز کر رہی ہو حالے، تم مجھ پہ جادو کر رہی ہو اور میں سحر زدہ ہو چکا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالے یک تک اسے دیکھے گئی، بغیر کچھ کہے، بغیر پلک تک جھپکے۔ تمہیں کیا ہوا ہے عمر؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ اگر تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے تو فکر مت کرو، بل میں خود دے دوں گی۔ عمر اسے دیکھتے ہوئے بے بسی سے ہنسا تھا۔ وہ کہاں سے گزر کر آیا تھا، وہ کیا دیکھ کر آیا تھا، اور یہاں اس کی بیوی کیا سوچ رہی تھی؟ کچھ نہیں ہوا، اس نے نرمی سے یقین دہانی کروائی۔ سب ٹھیک ہے، تم اگر میرے ساتھ ہو تو سب ٹھیک ہے۔ تم صحیح کہتی ہو، کھانا ہمیں مرنے سے بچاتا ہے۔ آج ہم دونوں ڈھیر سارا کھانا کھائیں گے، اپنے موبائل آف کر دیں گے اور بس ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ وہ جیسے سب کچھ پلان کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے حالے کا ہاتھ پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنا موبائل جیب سے نکال رہا تھا، اور پھر اس نے اپنا موبائل آف کر کے میز پہ ڈال دیا۔ حالے تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آج رات تک ہم یہی رہیں گے، تمہاری پسند کی فلم دیکھیں گے، کھانا کھائیں گے، اور تم مجھ سے باتیں کرنا، میں سنوں گا، اوکے؟ وہ دھیرے سے پوچھ رہا تھا۔ حالے نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آگے کو ہو بیٹھا تھا، ساری ڈشز نان ویج تھیں، لیکن وہ ہچکچایا نہیں۔ ایک ہاتھ سے حالے کا ہاتھ پکڑے وہ دوسرے ہاتھ سے نوالا بنا رہا تھا۔ عمر ہاتھ تو چھوڑ دو، حالے نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ وہ بے نیاز رہا۔ اس ہاتھ کی اصل جگہ یہی ہے، سو یہ یہی رہے گا، اس نے کہتے ساتھ اپنا نوالا وائٹ کڑاہی کی پلیٹ میں ڈبویا۔ پھر ایسا ہی ایک چھوٹا سا نوالا بنا کر حالے کے منہ تک لے گیا۔ وہ خاموشی سے نوالا چبانے لگی۔ میرا دوست اتنا بھی اچھا نہیں ہے، ہم پورا دن یہاں رہیں گے تو ہمیں پے کرنا ہوگا۔ وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، تم پہ تو ساری دنیا لٹائی جا سکتی ہے۔ بس اب مزید اسے برداشت نہیں ہو سکا تھا۔ سچ سچ بتاؤ عمر، کہیں بھری دوپہر میں بھنگ تو نہیں پی کر آئے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسی باتیں کرو گے تو میں مر جاؤں گی۔ اس کی آخری بات پہ عمر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ ایک پل کو حالے تھم گئی۔ اس کے ہاتھ پہ گرفت بنائے ہوئے عمر کا ہاتھ کانپا تھا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس اسے دیکھتا رہا۔ میری اتنی فکر نہ کرو عمر، اب میں واقعی رونے لگوں گی۔ اس کے کہنے پہ عمر کے تاثرات ذرا سے نرم ہوئے تھے۔ اس نے ایک اور نوالا بنایا اور اس کے منہ تک لے گیا۔ حالے نے خاموشی سے آگے بڑھ کر نوالا منہ میں لے لیا۔ وہ اب اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا، اس کا دھیان خود پر سے ہٹا رہا تھا، اور جلد ہی وہ کامیاب ہو بھی گیا تھا۔ حالے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی اور بولتی رہی۔ اگر ذرا سا نظر اٹھا کر دیکھو تو اس کا ہاتھ اب بھی عمر کے ہاتھ میں تھا۔ اسے جیسے خوف سا لاحق تھا کہ یہ ہاتھ کہیں اسے چھوٹ جائے گا۔ محبت کبھی کبھی آپ کو بے حد خوفزدہ کر دیتی ہے۔ سلطان منزل میں صف ماتم بچھ چکا تھا۔ لان میں سفید چاندیاں بچھی تھیں جن کے گرد عورتیں بیٹھی تھیں۔ سپارے سب کے ہاتھوں میں تھے، لیکن کسی کا دھیان ان سپاروں پہ نہیں تھا۔ یہ وقت عشاء کے قریب کا تھا۔ جنازہ رات میں ہی اٹھایا جانا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک لاش اسپتالوں کے دھکے کھاتی رہی تھی۔ وجہ تھی پوسٹ مارٹم۔ مغرب کے قریب قریب میت گھر والوں کے حوالے کی گئی تھی۔ مہر ماں اب تک ہسپتال میں تھی۔ وہ اپنی وجہ سے ہی اپنی اولاد کھو چکی تھی۔ چاندیوں پہ بیٹھی سپارہ ہاتھ میں لی ہوئی عورتیں رو نہیں رہی تھیں، بلکہ سفیر کے علاوہ تو کسی کی بھی آنکھ نے آنسو نہیں بہایا تھا۔ وہ اب بھی اپنی ماں کے پیروں کے قریب بیٹھا تھا، ہلکی بے حد ہلکی آواز میں روتا ہوا۔ اسے نہیں پرواہ تھی کسی مہر کی، کسی شمس کی، اسے بس اس کی ماں کے ساتھ کچھ وقت چاہیے تھا۔ حسینہ بیگم اور نفیسہ حیات بھی انہی عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ لان کی دوسری جانب مرد تھے، سفید کرتا پہنے ہوئے۔ شمس سلطان سرخ آنکھوں کے ساتھ پوسہ وصول کر رہے تھے۔ ان کے سخت چہرے پہ آج کرب تھا۔ یوسف سلطان اپنی ویل چیئر پہ ہی بیٹھے تھے۔ لوگ آتے تھے، ان سے تعزیت کرتے تھے اور مڑ جاتے تھے۔ لان کو چھوڑ کر باہر دروازے کی جانب آؤ تو عمر حیات کی گاڑی باہر رکتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے باہر آئے تھے۔ گھر کے باہر گاڑیوں کا بے تحاشا رش دیکھ حالے کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی تھی۔ اس نے ہول کر عمر کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ خالی تھا، سپاٹ سا، جیسے وہ جانتا ہو یہاں کیا ہوا ہے۔ عمر، یہاں کیا ہوا ہے؟ پلیز کچھ برا نہ بولنا۔ اس کا دل جیسے بند ہو رہا ہو۔ جن لوگوں نے اپنے عزیزوں کے جنازے دیکھ رکھے ہوں وہ غیروں کی بھی خیر مانگتے ہیں۔ مہر ماں نے فروا کا قتل کر دیا ہے، وہ خبر سنانے والے انداز میں بولا تھا۔ حالے کے دل کو دھکا سا لگا۔ اس نے عمر کو نہیں دیکھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر جانے لگی تھی۔ لان کی جانب آتے ہوئے اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اسی لان میں ایک دن اس کے باپ کا جنازہ تھا، اور آج اسی لان میں قاتلوں کی لاش تھی۔ کیا لے کر گئی وہ عورت یہاں سے؟ یہ محل، ہیرے جواہرات، اپنے رشتہ دار؟
کوئی بھی تو اس کے ساتھ نہیں گیا۔ اگر کچھ گیا تھا تو وہ اس کے اعمال تھے۔ اب آگے کا ساتھ بس اس کے اور اس کے اعمال کا تھا۔ ہالے ذرا فاصلے پہ کھڑی رہی۔ سفیر میت کے قدموں کی جانب بیٹھا تھا، سر جھکائے ہوئے، اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر ہالے کے دل کو کچھ ہوا تھا، چاہے اس نے ماضی میں جو سلوک رکھا ہو، لیکن وہ ایک وقت میں اس کا دوست تھا۔ ہالے اسے دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا رہی تھی، پھر اس نے خود کو سفیر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ سفیر! ہالے نے پکارا تو جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا، اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، وہ شاید بری طرح روتا رہا تھا۔ ہالے کو دیکھ اس کی آنکھیں ایک بار پھر تیزی سے بہنے لگی تھیں۔ میری ماں کو معاف کر دینا ہالے، پلیز، انہوں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا، پلیز ان کو معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ ہالے بس اسے دیکھتی رہی نم گیلی آنکھوں سے۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہالے، پلیز ہمیں معاف کر دو، میں معافی مانگتا ہوں تم سے، میں تم سے ہر گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بول رہا تھا، لوگ اسے دیکھنے لگے تھے۔ پلیز میری ماں کو اور مجھے معاف کر دو، چاہے مجھے معاف نہ کرو لیکن پلیز میری ماں کو معاف کر دو، پلیز۔ وہ ہاتھ باندھے سر جھکائے بری طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ ہالے نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ آزاد کر دیے۔ سفیر رک کر اسے دیکھے گیا۔ میں نے سب معاف کیا، وہ ہلکی آواز میں بولی تو سفیر کے دل سے بوجھ ہٹا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ کی ماں کو بھی معاف کیا، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے، وہ بھاری دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ میں نے آپ سب کو اللہ کی خاطر معاف کیا۔ سفیر ممنون تھا، اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اسی پل ہارون سادہ شلوار قمیض میں ملبوس اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ سفیر کے قریب پنجوں کے بل آ کر بیٹھا تھا۔ آنٹی کو لے کر جانا ہوگا سفیر، اٹھو ہمت کرو، وہ نرمی سے بولا تو سفیر کے دل پہ ایک بار پھر بوجھ پڑا، آنکھیں ایک بار پھر بھر رہی تھیں۔ ہارون اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ ان کے درمیان جو بھی اختلاف سہی، لیکن ہارون شاہد کسی کی ماں کے مرنے پہ انتقام لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ لون کی دوسری جانب شمس سلطان کے ساتھ عمر حیات کھڑا تھا، وہ تعزیت کر چکا تھا۔ چند ایک باتوں کے بعد وہ ہلکی آواز میں اب کوئی اور بات کہہ رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں شمس صاحب، نیلامی کی تاریخ میں نے آگے کروا دی ہے، ایک ماہ بعد کی تاریخ ہے، میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں۔ وہ بات تو شمس سے کر رہا تھا لیکن اس کی نظریں لون کی دوسری طرف ہالے پہ ٹکی تھیں۔ میں جانتا ہوں کس طرح کسی اپنے کو کھو دینے کا خیال ہی آپ کی روح کھینچ لیتا ہے، میں سب جانتا ہوں، اللہ آپ کو صبر دے۔ شمس نے سر کو خم دیا تھا۔ عمر اب لون کی دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی وقت میں میت کو کندھا دیا جانے لگا تھا۔ ایک جانب عمر، ہارون، سفیر اور سردار، چار مردوں کے مضبوط کندھے، ان کے عقب میں کھڑی کئی عورتیں، اور فضا میں گونجتے نعرہ تکبیر کی بلند صداؤں میں میت کو اس کی آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا جانے لگا۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے تھا۔ کیا تمہیں اس سطر سے خوف نہیں آیا؟ ایک ماہ بعد نیلامی کا دن، صبح 10:30 بجے۔ یہ صبح دسمبر کی ایک خوبصورت صبحوں میں سے ایک تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں نے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گو کہ ہوائیں یک بستہ نہیں تھیں لیکن اہلیان کراچی اسی میں خوش تھے، ان کے لیے یہی سردی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ یہ صبح باسی ہو کر مرجھا چکی تھی۔ اس وقت یہ صبح ایسی تھی جیسے خزاں کے پیلے زرد پتے۔ عمر اور حالے سلطان کے مشترکہ کمرے میں آؤ تو حالے سلطان ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے وہی سرخ ساڑی پہن رکھی تھی جسے وہ کچھ عرصہ قبل مال میں خرید نہیں سکی تھی۔ اس وقت وہ نیلامی میں جانے کو تیار تھی لیکن دل تھا کہ بھر بھر آتا تھا۔ پچھلا ایک مہینہ اچھا گزرا تھا۔ عمر اس کے ساتھ تھا، وہ خوش تھی۔ اماں، حسن، ہارون، دادا سب اس کے ساتھ تھے، راضی تھے۔ زندگی واپس ڈگر پہ آ گئی تھی۔ مہر ماں کو چند دن قبل ہی پولیس گرفتار کر گئی تھی، اس سے پہلے وہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی۔ حالے سلطان اس وقت سنگھار میز کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر آتی تھیں جس کی وجہ سے کئی بار وہ اپنا میک اپ صاف کر کے دوبارہ لگانا شروع کرتی تھی۔ عمر جو کہ اس کے عقب میں بیٹھا اپنے جوتوں کے تسبیح باندھ رہا تھا، وہ کافی دیر سے اس کی کارروائی نوٹ کر رہا تھا۔ اب وہ اٹھایا تھا، سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے جمائے، ہلکی بڑی ہوئی شیو میں وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ حالے کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ آ کر بیٹھا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو اندر اتار رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا تھا۔ عمر نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے مسکارا لے لیا۔ حالے نے مزاحمت نہیں کی۔ رونا ہے؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پہ حالے نے گیلی آنکھوں کے ساتھ بچوں کی طرح زور زور سے سر ہلایا اور پھر اس کی آنکھوں سے نہ رکنے والا آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمر خاموشی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا رہا جیسے ہم کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے عمر،
مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے بابا کے سر پہ لگے یہ دھبے نہیں اتار سکوں گی، وہ روتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے سب برا ہوگا، کچھ بھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ بابا کو بے گناہ ثابت کرنا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے عمر، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ بلند کر کے اپنی آنکھیں اس کے ہاتھ پہ ٹکائے روتی چلی گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے کبھی اس کے بالوں کو تھپکتا، کبھی اس کے آگے گرنے والے بالوں کو کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی تھی اور پھر خود ہی تھک گئی۔ عمر نے اس کی آنکھیں ٹشو سے تھپ تھپائیں، پھر ہلکی آواز میں اس کے کان کے قریب کہنے لگا، تمہاری آنکھیں، مجھے تمہاری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر جیتا ہوں۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر جینے والوں کو کیوں مارتی ہو؟ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ اس کی آنکھیں خشک کر چکا تھا، پھر ہاتھ سینے پہ باندھے پیچھے کو ہو بیٹھا۔ جس جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، میں انہیں چوک پہ کھڑا کر کے دھرے ماروں گا۔ تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ وہ ایسے مان سے بولا تھا کہ حالے بے اختیار گردن اس بات میں ہلانے لگی۔ عمر اس کی نم آنکھوں کو دیکھے گیا اور پھر وہ ہلکا سا جھکا تھا۔ نرمی سے اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری لبوں سے چھوا اور پھر پیچھے ہو گیا۔ حالے نے خفت سے ادھر ادھر سر گھمایا۔ عمر آج پہلی بار اس کا اتنا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ محظوظ ہوا تھا۔ ماشاء اللہ، تم شرماتی بھی ہو۔ مجھے لگا تھا سوائے میرا خون اور بینک بیلنس چوسنے کے تمہیں اور کچھ نہیں آتا۔ وہ کھلے دل سے طنز کر رہا تھا۔ حالے نے کلرس کر اس کو دیکھا تھا۔ مجھے ایک اور کام بھی آتا ہے، آواز نکالے بغیر بندہ مارنا، اور اگر مجھے بیوہ ہونے کا خوف نہ ہوتا تو اب تک یہ کر چکی ہوتی۔ وہ ایک بار پھر اپنے چہرے پہ فاؤنڈیشن ملنے لگی تھی۔ عمر اسی طرح مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتا رہا۔ یہ ظلم نہ کرنا، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن اس دنیا سے ایک حسین انسان کم ہو جائے گا۔ عمر، اب تم مجھے تیار ہونے دو گی کہ نہیں؟ تم چاہے جو مرضی کر لو، جتنی مرضی تیار ہو جاؤ، میرے جیسا حسن کہاں سے لاؤ گی؟ صاف ظاہر تھا وہ اسے تپا رہا تھا۔ حالے اس کی طرف دیکھے بغیر بلش آن کٹ اٹھا چکی تھی۔ ویسے اس دن کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے چہرے کے بغیر دنیا اندھی اور میری آواز کے بغیر کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ برش سے گلابی افشاں گالوں پہ بکھیرتے ہوئے عام انداز میں بول رہی تھی۔ پاگل ہو گیا تھا میں، بھری دوپہر میں چرس پی آیا تھا۔ وہ جل کر کہتے ہوئے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حالے برش چھوڑ اسے پکار بیٹھی۔ تمہیں پیسہ زیادہ پسند ہے یا میں؟ عمر چوکھٹ پہ رک گیا، سنجیدگی سے حالے کو دیکھا۔ تم، بس ایک لفظ، اور حالے طمانیت سے مسکرائی تھی اور اپنا رخ واپس سنگھار میز کی جانب موڑ لیا۔ وہ اب آسودگی سے مسکراتے ہوئے اپنا میک اپ کر رہی تھی۔ سیلف آبسیسڈ آدمی سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ ہیون کے وسیع و عریض لان میں اس وقت سفید چادر چڑھائی ہوئی کرسیاں لگی تھیں، قطار در قطار ان کرسیوں کی تعداد جہاں ختم ہوتی تھی وہیں سے زمین سے چند انچ اونچا سٹیج لگا تھا، جس پہ چڑھ کر جانے کے لیے 3 زینے تھے۔ ابھی لوگوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، کرسیاں بھرتی جا رہی تھیں۔ یہاں سے ذرا دور فاصلے پہ شاہانہ طرز کی بوفے ٹیبلز سجی تھیں، جن پہ تاحد نگاہ کھانے کے برتن سجے تھے۔ ان کی اشتہا انگیز مہک ناک کی نتنوں سے ٹکراتی تو روح تک تازہ ہو جاتی تھی۔ انہی میزوں کے گرد ہارون شاہد اور لیل سکندر کھڑے تھے۔ لیل نے آف وائٹ ساڑی پہن رکھی تھی جس کے بارڈر پہ سنہری کام ہو رکھا تھا۔ چھوٹے بالوں کو کرل کیے بڑی بڑی آنکھوں سے ہارون کو دیکھتی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو پھر طے ہوا کہ تم مجھے پرپوز نہیں کر رہے؟ وہ ہارون کو دیکھتے ہوئے مصنوعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ رائل بلیو ڈنر سوٹ والا لڑکا مسکرایا تھا، اس کی سرمئی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہم دوست ہی اچھے ہیں، ابھی ایک دوسرے کی جن باتوں پہ دل دکھتا ہے بعد میں ان پہ غصہ آنے لگے گا۔ تم دوست بن کر نخرے کرتی اچھی لگتی ہو، بیوی بن کر نخرے کرو گی تو زہر لگو گی۔ وہ جتا کر بولا تو لیل مسکرائی، پھر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے سامنے سے آتی حالے کو دیکھ رہا تھا۔ تم بھی دوست بن کر کسی عورت کو ایسے دیکھتے ہوئے برے نہیں لگو گے، اگر شوہر بن کر دیکھا تو آنکھیں نوچے جانے کا خدشہ ہے۔ لیل وارن کر رہی تھی۔ اتنے میں حالے ان کے قریب آ چکی تھی۔ عمر ذرا فاصلے پہ شمس کے ساتھ رک گیا تھا۔
وہ تینوں اب آپس میں باتیں کر رہے تھے، حالے مسکرا رہی تھی، چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ کسی قسم کا ہائی لائٹر نہیں تھا، یہ کسی قسم کی سن لائٹ نہیں تھی، یہ کچھ الگ سی چمک تھی۔ یکدم یہ چمک دھیمی پڑی تھی، حالے نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اگر تم اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھو تو ذرا فاصلے پہ ایک بچہ کھڑا تھا، پھولے گالوں اور خوبصورت چہرے والا، برہان پیر زادہ۔ وہ اس یتیم خانے میں رہنے والا پہلا سیلف میڈ بچہ تھا، ٹی وی کا سب سے مقبول چائلڈ آرٹسٹ۔ حالے اسے دیکھتی رہی، اسے دیکھتے ہوئے دکھ ہوتا تھا۔ یہ اسی ڈاکٹر کا بیٹا تھا جس نے معراج سلطان کے کمرے میں کئی جان کے دشمن جانے دیے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو حالے اور حسن یتیم نہ ہوتے، اس کا اپنا بیٹا یتیم نہ ہوتا۔ وہ یاسیت سے یہاں سے وہاں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ حالے چند لمحے مزید اسے دیکھتی رہتی، اگر ہارون اسے نہ پکارتا۔ ریڈ از میڈ فار یو، ہارون اس کو دیکھتے ہوئے ستائش سے بولا تھا۔ حالے نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ تم پہ بھی نیوی بلیو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہارون کا دل چاہا تھا سر پیٹ لے۔ یہ نیوی بلیو نہیں ہے حالے، وہ بے چارگی سے بولا تھا، ساتھ ساتھ ذہن کے پردے پہ چند دن قبل کا منظر ابھرا تھا۔ فروہ سلطان کے قتل کے چند دن بعد۔ یہ ایک نجی آرٹ گیلری کا منظر ہے جسے نئے ابھرتے آرٹسٹ کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ جب وہ اپنے آرٹ کی نمائش کروانا چاہیں تو انہیں زیادہ دقت نہ ہو۔ اس وقت یہ آرٹ گیلری ہارون شاہد کے بنائے شاہکاروں سے سجی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ آنے والے ہر نئے آدمی کو اپنی پینٹنگز کی ڈیٹیلز دے رہا تھا۔ وہ سراہا جا رہا تھا، وہ سراہے جانے کے قابل تھا۔ سب لوگوں سے بچ بچا کر وہ اب گیلری کی لمبی پتلی سی گلی نما جگہ کی طرف آیا تھا۔ دونوں دیواروں پہ لگی پینٹنگز اور تنگ سی جگہ پہ کھڑے عمر اور حالے۔ حالے ستائش اور فخر سے ہر ایک پینٹنگ کو دیکھ اور تعریف کر رہی تھی، اور اس وقت عمر کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ وہ برا سمو بنائے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ دیکھو عمر، یہ پینٹنگ ہارون نے پورے 6 ماہ لگا کر بنائی ہے۔ حالے نے ایک پینٹنگ کی جانب اشارہ کر کے بتایا تھا۔ ہاں تو ایک آدمی بنانے میں 6 مہینے کون لگاتا ہے؟ ناکام پینٹر۔ ایک آدمی کو پکڑنے میں 4 ماہ کون لگاتا ہے؟ ناکام پولیس والا۔ جواب ہارون کی جانب سے آیا تھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ عمر اس کی بات پہ اندر تک جل گیا تھا۔ ہارون، یہ پنک کلر اس پینٹنگ میں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ میسمرائز سی ہوئی کہہ رہی تھی۔ یہ پنک نہیں، پیسٹل پرپل ہے حالے سلطان، ہارون نے تصحیح کی۔ اور یہ سلور دیکھو نا، یہ کتنا اٹریکٹ کر رہا ہے۔ وہ اب اسی پینٹنگ میں ایک اور جگہ کی نشاندہی کروا رہی تھی۔ ہارون نے اب کے عمر کو دیکھا تھا، وہ بیزاری سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ یہ سلور نہیں ہے حالے، یہ گرے کا ایک شیڈ ہے۔ اب کی حالے مڑی تھی، اس کے چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے رنگوں کے نام نہیں آتے۔ ہاں میں ان کو نہیں پہچان پاتی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے کہ مجھے اس دیوار کا کلر آف وائٹ، چھت کا کلر براؤن اور تمہاری شرٹ کا کلر ایش گرے لگ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کلر بلائنڈ ہوں۔ اچھا۔ وہ تل ملاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے عمر اور ہارون آف وائٹ دیواروں، براؤن چھت اور ہارون کی ایش گرے شرٹ کو دیکھے گئے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے رنگوں کے نام صحیح لیے تھے۔ کسی کے پکارنے پہ وہ حال میں واپس آیا تھا۔ لیل اور حالے اب جویلری کے متعلق بات کر رہے تھے۔ سرخ ساڑی والی لڑکی خوش تھی، ہارون بس اسے دیکھ کر خوش تھا۔ کرسیاں اور میزیں اب بھرنے لگی تھیں، لوگوں کے بولنے کی آوازیں بڑھ گئی تھیں۔ کئی امراء اب بوفے ٹیبل کے قریب کھڑے تھوڑا سا کھانا نکالے کھڑے تھے۔ نیلامی شروع ہونے میں ابھی بس کچھ ہی وقت تھا۔ اسی لمحے عمر سامنے سے یوسف سلطان کی ویل چیئر گھسیٹ کر لاتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہ مسکرا کر ان کے کان کے قریب کچھ کہہ رہا تھا اور وہ دل کھول کر ہنس رہے تھے۔ حالے انہیں دور سے دیکھتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ یوسف سلطان کے کسی پرانے جاننے والے نے ان کو روک لیا تھا۔ حسن ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو عمر آگے بڑھ آیا۔ حالے کی جانب وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی جانب آتا دیکھتی رہی۔ وہ قریب چلا آیا تھا۔ ہم دونوں ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ اس دن ریستوران والی تصاویر وائرل ہو گئی ہیں، وہ آرام سے کہہ کر سیدھا ہوا تھا۔ حالے کے چہرے پہ بیک وقت خوشی اور جوش چھا گیا۔ وہ اپنا موبائل نکال چکی تھی۔ ہیش ٹیگ کیا ہے؟ کپل گولز یا ڈریمز؟ ہیش ٹیگ ہے فراڈیا کپل آف دی ایئر۔ ہیش ٹیگ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔
اس کی بات پہ حالے کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ موبائل کی اسکرین پہ حرکت کرتی انگلیاں ایک پل کو رک گئیں۔ سامنے ہی ان دونوں کی تصویر تھی۔ ایک تصویر میں وہ میڈیا والوں کے سامنے عمر کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی، اور دوسری تصویر میں وہ ریستوران میں اس کے قریب کھڑا تھا اور حالے مسکرا رہی تھی۔ ہیش ٹیگ فراڈیا کپل، ہیش ٹیگ کیا سے کیا ہو گئے۔ اس نے ایک نظر میم کو دیکھا، پھر چہرہ اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ چند پل ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ دونوں ہنس دیے تھے، اور کرتے بھی کیا۔ تم دادا جان کے ساتھ بہت کلوز لگ رہے ہو، سچ بتاؤ، اس دن تمہارے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ وہ موضوع بدل گئی تھی، اب کہ وہ مشکوک تھی۔ عمر نے یاد کرنا چاہا، ان کے درمیان آخر کیا بات ہوئی تھی؟ چند دن قبل عمر حیات کے بنگلے پہ یہ شام کافی پر رونق سی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے سلطان منزل سے آئے مہمان، کچن میں کھڑی نئی ملازمہ جسے صرف کھانا بنانے کے لیے رکھا گیا تھا، آس پاس بیٹھے ہارون، شاہد، حسن اور لیل سردار بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہیں تھا۔ یہ عمر کے حساب سے اس کی شادی کی دعوت تھی۔ ان سب لوگوں کی خوشگپیوں اور باتوں کو چھوڑ کر اگر بنگلے کے لان میں آؤ تو عمر حیات گھاس پہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے یوسف سلطان اپنے ویل چیئر پہ بیٹھے تھے، ساتھ ہی بخش کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں مختلف کاغذات تھے۔ ان میں چند کاغذات اس نے یوسف سلطان کی گود میں رکھے تھے، اور اب وہی کاغذات وہ عمر حیات کو دے رہے تھے۔ یہ تمہارا حصہ ہے بیٹے، میں جانتا ہوں یہ تمہارے حصے کا آدھا بھی نہیں ہے، لیکن فی الحال مجھ سے یہی لے لو۔ میری جائیداد پہ تو میرا بیٹا سانپ بن کر بیٹھا ہے، وہ تعصب سے کہہ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں، ساری زندگی معراج نے تمہیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کا کہا، تم سے کام کروایا، تم سے مشقت کروائی۔ میں اس سب میں خوش تھا۔ عمر نے ان کی بات کاٹی تھی۔ یوسف سلطان ہلکا سا مسکرائے۔ جو کوئی بھی میرے معراج کے ساتھ رہتا ہے وہ باوقار ضرور بن جاتا ہے، جیسے کہ تم۔ میں اگر معراج کی جگہ ہوتا تو تم سے کبھی کام نہ کرواتا۔ وہ محبت سے اسے تک رہے تھے۔ عمر کو خواہ عجیب محسوس ہوا۔ اتنا عرصہ کوئی رشتہ نہیں ملا تھا، اور اب تو جیسے رشتوں کی بارش ہو گئی تھی۔ میں شاید تمہیں اسی طرح بگاڑ دیتا جیسے حالے کو، لیکن میں بس تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ دیتا۔ تم بالکل میری نگین جیسے ہو۔ وہ آس بھرے لہجے میں بولے تھے۔ عمر مسکرا دیا۔ لوگ کہتے ہیں میں بالکل اپنے باپ جیسا ہوں، وہ عام سے انداز میں کہتا آگے کو ہوا، اور کاغذات واپس ان کی گود میں رکھ دیے تھے۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنا شروع کیا، مجھے یہ بھاری بھرکم کاغذات نہیں چاہیے، نہ مجھے آپ سے لمبا چوڑا بینک بیلنس چاہیے۔ مجھے آپ سے میری ساری زندگی کی دربدری، میری خواہشات کے مرنے کے بدلے، اور میرے جج صاحب کی کریڈیبلٹی کی خاطر صرف ایک کاغذ چاہیے، صرف ایک۔ وہ سنجیدہ تھا، حد سے زیادہ سنجیدہ۔ یوسف سلطان نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ عمر نے اپنی سیاہ آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑ دی تھیں، اور پھر اس کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلا تھا، آک نامہ۔ مجھے آپ کی جانب سے شمس سلطان کے نام آک نامہ چاہیے۔ اگر دے سکتے ہیں تو میری ساری عمر کی تکالیف مٹ جائیں گی۔ آپ کے بے گناہ قتل ہوئے بیٹے کو انصاف ملے گا۔ میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، ہر حق آپ کو معاف کر دوں گا۔ بولیں، دے سکتے ہیں؟ وہ جیسے چیلنج کر رہا ہو۔ یوسف سلطان کچھ بھی نہیں بولے تھے، وہ خاموش تھے، لیکن یاد رہے وہ نہ بھی نہیں بولے تھے۔ عمر بتاؤ نا۔ حالے کی آواز پہ وہ چونک گیا تھا، پھر نارمل انداز میں اسے دیکھا، یوں جیسے اس پہ افسوس کر رہا ہو۔ تم عمر حیات کی بیوی ہو، تمہیں سب پتہ ہونا چاہیے۔ وہ دل کو جلا دینے والے انداز میں بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ حالے نے ایک بار پھر ڈھیر سارا غصہ اندر دبا لیا تھا۔ بوفے ٹیبل کے قریب سفیر سلطان اپنے وکیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ ٹیکسیڈو پہن رکھا تھا، بھورے بال جیل سے جمے تھے، آنکھیں خالی خالی تھیں۔ اس کا چہرہ کسی گہرے غم کی مثال لگتا تھا۔ اس کا وکیل کوئی 40-45 کے لگ بھگ تھا۔ سیاہی ڈنر سوٹ میں ملبوس، وہ اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے سفیر سے بات کر رہا تھا۔ سفیر اس کی بات سن کر برہمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ذرا قریب آ کر ان کی باتیں سننا چاہو گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا جمشید صاحب، میں اب اس عورت سے نہیں ملوں گا، میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور کیس واپس لینے کی یا اسے معاف کرنے کی بات ہے تو یہ میری لاش بھی نہیں کرے گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، حتمی، آخری۔ جمشید نے غور سے اس کی بات سنی تھی، پھر سر کو سمجھنے والے انداز میں ہلایا تھا اور کہنے لگا،
سفیر، آپ لاسٹ ٹائم مجھ سے کب ملے تھے؟ مس مہر نے کہا ہے کہ آپ نے جب انہیں طلاق نہیں دی کیونکہ تب وہ حاملہ تھیں، اور پھر آپ کا بچہ کسی حادثے میں نہیں رہ سکا، لیکن اس سارے میس کے بعد بھی وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ آپ کی بیوی ہیں۔ سفیر اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سامنے سے آتی سورج کی میٹھی گرم کرنیں اس کے چہرے پہ پڑیں تو منظر تحلیل ہونے لگے۔ وہ اب کہیں اور تھا، کسی اور جہاں میں۔ یہاں مشینوں کی آواز تھی، یہاں دوائیوں کی بدبو تھی، کھڑکی کے بلائنڈز سے چھن کر آتی دھوپ سفیر کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں تھا، بیڈ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا، چبھتی نظروں سے بیڈ پہ نیم دراز مہر کو دیکھتا ہوا۔ وہ نکاہت زدہ سی تھی، آنکھوں تلے ہلکے اور مرجھایا ہوا چہرہ، مردہ آنکھوں سے سفیر کو یکٹک دیکھتی ہوئی۔ جانتی ہو مہرماں، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا بچہ مر گیا ہے تو مجھے کیسا لگا؟ وہ سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا۔ مہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ سفیر خود ہی کہنے لگا، پہلے تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن پھر میں بہت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش۔ وہ ایسے انداز میں بولا کہ مہرماں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنے بچے کے بارے میں سوچ چکا تھا، میں نے سوچ رکھا تھا کہ اسے کم از کم تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ میں اس کے پیدا ہونے کے پہلے منٹ میں اسے تم سے دور لے جاتا، لیکن جانتی ہو کیا؟ وہ پھر بھی حاسد رہتا، اس کے اندر شر رہتا، وہ بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ سفیر عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مہر کا دل دکھا تھا، اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے سفیر سے بس چاہ اور نرمی سمیٹی تھی، اب اس کے ایسے الفاظ سماعتوں کو زخمی کر رہے تھے۔ میں ان 9 ماہ کا قرض نہیں چکا پاتا اور پھر ایک اور مہرماں چند اور زندگیاں برباد کرتی۔ اسی لیے اچھا ہی ہوا وہ مر گیا۔ میرے دل کا ایک حصہ میری اولاد کے ساتھ مرا ہے مہر، وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا، اس کی آواز میں دکھ تھا۔ لیکن میں اس مرے ہوئے حصے کے ساتھ جی لوں گا، ایک اور مہرماں اور چند اور تباہ ہوتی زندگیاں، یہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے سر کو نفی میں ہلایا۔ مہرماں بھیگے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ ابا سے کہیں مجھ سے ملنے آ جائیں، وہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں بس یہی بولی تھی۔ سفیر کی آنکھیں زخمی ہونے لگیں۔ اب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارا تعلق میرے ذریعے ان سے جڑا تھا نا، میں ابھی کے ابھی اس تعلق کو ایک بار پھر سے ختم کر دیتا ہوں۔ اس دن تم شاکڈ تھیں، آج نہیں ہو۔ سفیر کی آخری بات پہ مہر کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی، لیکن اب شاید اس میں اتنی سکت نہیں تھی۔ اس کے سامنے کھڑا سفیر سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ میں سفیر سلطان ولد شمس سلطان اپنے مکمل ہوش و حواس میں مہرماں غیاث الدین کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ بول کر ایک بھی نگاہ غلط اس پہ ڈالے بغیر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پیچھے وہ لڑکی اب سن تھی، اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا گیا تھا، قریب تھا کہ وہ سبز پڑھنے لگتی۔ اس کی آنکھیں ایک نقطے پہ جم گئی تھیں، جسم ہر قسم کی جنبش سے انکاری تھا۔ اس کا انجام طے ہو چکا تھا، اب وہ ساری زندگی اپنے اعمالوں کا بوجھ اٹھانے والی تھی۔ شاید کمر دکھ جائے، شاید ٹوٹ جائے۔ یکدم سورج کی روشنی میں تیزی آ گئی تو سفیر نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ حال میں تھا اور اس کے سامنے اس کا وکیل کھڑا تھا۔ جلد از جلد طلاق کے پیپرز بنوائیں اور اسے کورٹ میں جمع کروائیں، مزید اس عورت کی بکواس نہ سنوں میں۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ لان کے آخری کونے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل آئے تھے، ان کی آیا خوف زدہ سی ان کو اندر لے جا رہی تھی۔ سفیر نے ان کو دیکھا، دل کے زخموں پہ جیسے کسی نے نمک ڈال دیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر بند کیں، ڈھیر سارا کرب اندر اتارا اور آگے بڑھ گیا۔ اسے رکنا نہیں تھا، اگر رک جاتا تو شاید نمک کا مجسمہ بن جاتا۔ لان میں لگی کرسیوں پہ لوگ بیٹھ چکے تھے، کئی امراء اپنے کارڈز ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، یہی کارڈ بلند کر کے وہ رقم بڑھا سکتے تھے۔ ابتدائی کرسیوں پہ شمس، میر وائز، فرید اور عمر حیات بیٹھے تھے۔ ان کے عقب میں 2 لائن چھوڑ کر ہالے سلطان بیٹھی تھی، اس کے ساتھ حسن تھا، ہارون تھا اور لیل تھی۔ سفیر یہاں نہیں رکا تھا، وہ جا چکا تھا، اسے یہاں رکا ہی نہیں گیا تھا۔ ڈائس کے پیچھے ایک شخص آ کر کھڑا ہوا، حالے نے اسے چونک کر دیکھا تھا، وجہ اس کا چہرہ، اس کے برینڈڈ کپڑے نہیں تھے، وجہ تھی اس کی نیلی آنکھیں۔ حالے نے فوراً اپنے موبائل پہ ایک پیغام ٹائپ کیا اور اسے عمر کے نمبر پہ بھیج دیا۔ عمر کے موبائل پہ پیغام جگمگایا تو اس نے ذرا کی ذرا گردن موڑ کر حالے کو دیکھا، اس کا چہرہ سرخ تھا۔ حالے محظوظ ہو رہی تھی، اسے نیلی آنکھوں سے بہت کچھ یاد آتا تھا۔ جاننا چاہو گے کیا؟
एक हफ्ता कबल उमर हयात के बंगले पे शाम की नीलाहट खत्म हो गई थी। रात का अंधेरा हर सू फैल रहा था। लाउंज में बैठी हाले सुल्तान टीवी की बड़ी स्क्रीन पे कोई तुर्किश ड्रामा देख रही थी। उसी लम्हे लाउंज की चौखट पार करता उमर हयात अंदर आया। रफ ट्राउजर और शर्ट में मलबूस, बालों को माथे पे गिराए वो हाले के करीब सोफे पर आकर बैठा था। एक नज़र टीवी को देखा और फिर गौर से टीवी देखती हाले को। हीरो ने हीरोइन से कुछ कहा था, अब के वो मुस्कुराई थी। इतने गौर से क्यों देख रही हो और हंस क्यों रही हो? वो तेवरी चढ़ाए पूछ रहा था। ये लड़का, उसने उंगली से टीवी की जानिब इशारा किया। मुझे इसकी नीली आंखें बहुत पसंद हैं। खूबसूरत है ना? उमर ने एक सरसरी निगाह टीवी पे डाली। हाँ ठीक ही हैं, लेकिन मेरी आंखें ज़्यादा प्यारी हैं। हाले ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, गौर से स्कैन करने के अंदाज में, फिर फौरन नफी में सर हिलाया। हम्म, तुमसे ज़्यादा हसीन है उसकी आंखें। वो दोबारा टीवी की जानिब मुतवज्जे हो चुकी थी, लेकिन उमर उसे यूं देख रहा था जैसे गोया कह रहा हो, किसी की इतनी मजाल कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। बंद करो टीवी, चलो मुझे चाय बना कर दो। वो उठ खड़ा हुआ था। हाले ने हैरत से उसे देखा। अभी तो बनाकर दी थी उमर। अच्छा सब्र करो, ये किस्त ख़त्म हो जाए तो बना देती हूँ। नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए चाय। तुम्हें शोहर का ख्याल नहीं है और उस नीली आंखों वाले की तारीफ करनी है। हाले ने अब के उसे मुस्कुराहट दबा कर देखा था। मामला अब उसे समझ आया था। उमर उसे कोई टीनेजर लगा था। तुम जल रहे हो? मुझे क्या ज़रूरत है उसे जलने की? वो शाने बेनियाजी से बोला था, लेकिन उसके कान सुर्ख हो रहे थे गुस्से से, शायद जलन से। वैसे इस आदमी को ज़रा सी भी अताकारी नहीं आती, ना इसको बोलने का ढंग है और ना बात करने का। उमर ने हाले की मालूमात में इजाफा किया। वो जैसा भी है, मुझे उसकी आंखें पसंद हैं। हाले जता रही थी। उमर ने जब्त कर लिया। मैंने टर्किश कबाब के साथ अफगानी पुलाव बनाया है, चलो खाना खाते हैं। मतलब तुम मुझे ड्रामा देखने नहीं दोगे? अगर तुम इसी तरह उसकी तारीफ करती रही तब तो हरगिज़ नहीं। हाँ, अगर तुम ये कह दो कि मेरी आंखें उसकी आंखों से ज़्यादा खूबसूरत हैं, तब कुछ हो सकता है। उसने कंधे उचकाए। हाले ने टीवी ऑफ किया। मुस्कुराहट दबाती वो उठ खड़ी हुई थी। मैं टीवी देखना छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने शौहर की झूठी तारीफें नहीं कर सकती। नीली आंखें ज़्यादा प्यारी हैं। वो उसके करीब सरगोशी करती फौरन बाहर की जानिब लपकी थी। उमर ने दांत पे दांत जमा दिए। मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा, अच्छा? और मेरी आंखें ज़्यादा प्यारी हैं। तुम्हें कहना पड़ेगा। वो पीछे से बुलंद आवाज़ में पुकार रहा था। आग लगे इन तुर्कों और उनकी नीली आंखों को। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गया था। आज हाल में मौजूद वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उमर ने उसे देखते हुए मैसेज टाइप किया था। क्या वो नीली आंखें वाकई खूबसूरत थीं? हाले ने चेहरा झुकाकर पैगाम पढ़ा, फिर मुस्कुराते हुए कुछ टाइप किया। वो आंखें खूबसूरत थीं, लेकिन तुम्हारी आंखों से ज़्यादा नहीं। उमर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ये पैगाम पढ़ते हुए मुस्कुराया था, फिर फ़ोन वापस जेब में डाल डाल दिया। बिलाखिर वो अपनी तारीफ करवा चुका था। आह! ये सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी।